ہاں لیکن کچھ تو بڑا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد. محترم احباب، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ سے روبرو ہیں، اور ہمارا جو وقت تھا اس سے کچھ ہم آگے ہی نکل چکے ہیں، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے ہم پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. شیخ، اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ دے. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر. آپ اپنا اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں. ابھی جس موضوع کے تحت ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق لائبریری سے ہے. اہل علم اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم لائبریری بولتے ہیں تو اس کا کیا خاکہ ذہن میں آتا ہے؟ لائبریری سے کیا سمجھتے ہیں ہم، اور لائبریری کی کیا تاریخ رہی ہے؟ کس طرح سے، مطلب آپ لائبریری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انگلش میں لائبریری کا لفظ ہے، یا عربی میں مکتبہ ہے، یا اردو میں کتب خانہ یا کتاب خانہ فارسی میں کہتے ہیں. تو ان سب کا مقصد یہ ہے کہ یعنی جہاں کتابیں ہوں، تو اب کتابیں ہوں یہ 3 معنی میں تقریباً بولا جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جہاں کتابوں کا ذخیرہ ہو وہاں لوگ پڑھنے کے لیے جائیں، وہاں سے استفادہ کریں. دوسری چیز ہے کہ جہاں سے کتابوں کی اشاعت ہوتی ہو. بہت سے جو پبلشنگ ہاؤس ہیں ان کو بھی مکتبہ یا لائبریری کہا جاتا ہے. مکتبۃ لبنان اب مثلا وہ پبلشنگ ہاؤس ہے، وہ کوئی لائبریری کا ذخیرہ نہیں کتابوں کا کہ وہاں پر جا کے کیا بات ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جہاں کتابیں فروخت ہوتی ہیں، بکتی ہیں، چھپی ہوئی کتابیں ہوں یا قدیم نادر کتابیں ہوں بہرحال، تو وہ مکتبہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بک شاپ کہیے اس کو. تو انگلش میں تو تینوں الگ الگ معنی میں ہے، لیکن لائبریری کا اطلاق وہاں بھی ہوتا ہے، وہ کتابوں کے ذخیرے پر، چاہے وہ پبلشنگ ہاؤس ہو چاہے وہ مکتبۃ لبنان. مثلا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر لائبریری ہے کوئی، بلکہ وہ پبلشنگ ہاؤس ہے. کیا بات ہے. تو مکتبہ یہ 3 معنی میں، ایک تو ہے کہ کتب خانہ، دوسرے حتیٰ کہ کتب خانہ کا لفظ بھی ہے، یہ بھی انہی 3 معنوں تینوں معنی میں میں استعمال اور مکتبہ کا لفظ بھی تینوں معنی میں. تو ایک تو جہاں کتابوں کا ذخیرہ ہو، دوسری چیز جہاں سے کتابوں کی اشاعت ہوتی ہو، اور تیسری چیز جہاں کتابیں فروخت ہوتی ہوں. تو ان تینوں معنی میں مکتبہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور پر مختلف زبانوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی اہمیت ظاہر ہے کتاب کی وجہ سے ہے کہ کتابوں کا ذخیرہ وہاں ہوتا ہے، اور وہیں سے اہل علم یا پڑھنے لکھنے والے استفادہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ کتاب جو ہے وہی بنیادی یا اہم یعنی وسیلہ رہا ہے کہ جس کے ذریعے کوئی بھی قوم یا کسی بھی زبان کے بولنے والے اپنے افکار، اپنے تجربات، اپنے تحقیقات مدون کرتے ہیں، اور وہ پھر نسلاً بعد نسلیں ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک منتقل ہوتا ہے. یعنی اب تک جتنی مکتوب چیزیں تھیں وہی منتقل ہو کے ہم تک پہنچی، وہی مستند ترین ذریعہ ہے اس وقت. کیا بات. تو مسلمانوں نے بھی اپنے دور میں جب پہلی صدی ہجری سے ہی تقریباً لکھنا شروع کر دیا. اور اصل میں اس میں سب سے پہلی جو تعلیم ہم لوگوں کی تھی اقرا. تو پڑھو گے تو کیا پڑھو، ظاہر ہے کوئی کتاب ہوگی تو پڑھی جائے گی. تو وہ کتاب قرآن مجید تھی اس زمانے میں. تو قرآن مجید کو پڑھنا، لکھنا، اس کے مختلف اجزاء نقل کرنا، یہ صحابہ تابعین نے ایسے ہی کیا. بہت سے نسخوں کا ذکر ملتا ہے، مصاحف کا ذکر ملتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے لکھنے اور مدون کرنے اور قلم بند کرنے کا ذکر ملتا ہے. ہر صحابی نے اپنے اپنے طور پر مدون کیا. تقریباً 30-35 صحابیوں سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مدون کی اور جمع کی. تو لکھنے کا اور مدون کرنے کا، لیکن اس زمانے میں جو چیزیں تھیں تدوین کے لیے، تو اب جیسے کسی درخت کے چھال یا کسی پتھر یا کسی ہڈی کے چوڑی ہڈی، ان سب چیزوں پر لکھا جاتا تھا. قرآن مجید ہاں کیسے لکھا گیا؟ لکھا ہوا تھا، ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اپنے ایک ٹکڑا. اس لیے کہ اس زمانے میں کاغذ کا علم نہیں تھا لوگوں کو. یہ جو کاغذ کی وجہ سے ہم بڑی بڑی کتابیں، زخیم کتابیں ہم تھوڑے سے صفحات میں نقل کر لیتے ہیں، ویسا نہیں تھا. تو تھوڑا تھوڑا حصہ ایسے لو. تو یہ سب مختلف وسائل تھے جن کے ذریعے سے وہ صحیح بخاری کی جو مشہور حدیث ہے، صحیح قرآن مجید کی تدوین اور بین دفتین یا ایک مصحف میں منتقل کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر نے جھکسایا حضرت ابوبکر کو، کس طرح سے زید بن ثابت نے. اس حدیث کو پڑھنے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے ڈھیر جمع ہو گیا جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا. تو قرآن کے سلسلے میں تو یہ ہوا، حدیثیں بھی اسی طرح سے اپنے اپنے طور پر جمع کرتے تھے. عموی دور میں تقریباً عموی دور کے اخیر میں، یعنی پہلے صدی ہجری کے آخر میں کچھ یعنی اس کو کہا جاتا تھا قرطاس
کرتاس یعنی پائپریز، یعنی وہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ گھاس وغیرہ سے کچھ تیار کیا جاتا تھا جمع کے، یہ چینی صنعت تھی، تو اس کا کچھ حصہ جب آیا تو اس میں لوگوں نے لکھنا شروع کیا، تو اس طرح سے پہلی صدی ہجری کے اواخر سے یہ لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعد میں پھر اس کے بعد مسلمانوں نے یہ کیا، سنیے، مسلمانوں نے، عربوں نے پہلی صدی ہجری کے آخر تک کاغذ بنانے کے مختلف وسائل، یعنی انہوں نے بعض دوسری چیزوں سے بھی کاغذ بنانے کا سلسلہ شروع کیا، تو وہ عربوں کے یہاں بھی اس کا رواج تھا، اور مختلف اسلامی ممالک میں جہاں تک اسلام پھیلا تھا، سمرقند و بخارا سے لے کر کے اور بالکل تاشقند تک، اور وہ ادھر مغرب و مراکو اور اندلس تک وہ سلسلہ پہنچ گیا۔ تو یہ جو مطلب کتابت وغیرہ کا، ہاں کتابت کا، تو لائبریری کا تصور میں بتا رہا ہوں، تو یہ جو کاغذات وہ وجود میں آئے تو اب لوگوں کے لیے تدوین کرنا، نقل کرنا آسان ہو گیا، وہ چیزیں جو بہت سے ڈھیروں میں اس میں جمع تھے اب وہ کاغذوں کے سلسلے میں تو اب کتاب کا وجود ہوا۔ اب جب کتابیں بڑی تعداد میں ہوئیں تو خود عربوں اور مسلمانوں کی کتابیں بھی، اور جو دوسری قوموں سے جو نقل ہو کر کے اور ترجمہ ہو کر کے جو کتاب، اس میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے، خالد بن یزید بن معاویہ، جو پہلی صدی ہجری کے آخر میں عموی دور میں تھا۔ اس کو فلسفہ، علم کلام، کیمیا اور طب وغیرہ سے دلچسپی تھی، یونانی علوم سے، تو اس کی بہت سی کتابیں اس کے زمانے میں ترجمہ ہوئیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مامون کے زمانے میں سب سے پہلے، وہ ایسا نہیں، پہلی صدی ہجری کے آخر میں عموی دور میں یہ کام ہوا تھا، ترجمہ کے کام مطلب شروعاتی اس زمانے میں، شروعاتی اسٹیج میں۔ تو اب وہاں بھی کاغذ کا استعمال ہوا، کتابیں وجود میں ہیں، تو اس کی ایک لائبریری کا تصور ملتا ہے۔ لیکن اس پہ تھوڑا سا ہاں کیسا تصور ملتا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ اس کو جن علوم فنون سے، کیمیا کے مختلف تجربے، طب سے متعلق، اور اس طرح ریاضیات سے اس کو دلچسپی تھی، علوم عقلیہ سے دلچسپی تھی، تو ان چیزوں کو اس نے جمع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عربوں کو اپنے جیسے جو جمع کیا تھا شاید، تو یہ اس کی ایک انفرادی ذاتی کوشش تھی۔ تو اس کوشش یعنی اس کی کوئی پبلک لائبریری کی پبلک لائبریری کیفیت استفادہ کر رہے نہیں، پبلک لائبریری پتا تھا کہ اس آدمی کے پاس اتنی کتابیں ہیں، وہ ہے، بلکہ اس کو بہت کراہت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ ایسے علوم دخیلہ اس زمانے بہت مقبوض تھے، کہ ایسی چیزیں اس نے داخل کی ہیں، ان چیزوں سے دلچسپی تھی کہ جس سے گویا ہمارا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے اور ہماری چیزیں، لیکن بہرحال اس کو دلچسپی تھی، اور تاریخی طور پر یہ چیز ثابت ہے کہ اس نے ایسا کیا۔ تو اس کے زمانے میں اس کے برعکس، جیسے جو عربی علوم فنون تھے، جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، اس طرح سے مسئلے مسائل ہیں، آثار ہیں، ان کو مدون کرنے کا سلسلہ بھی یہ کاغذ کے وجود میں آ جانے کی وجہ سے شروع ہوا۔ تو پہلی صدی ہجری کے آخر تک کتابیں تشکیل پا گئیں، جن کی وجہ سے ہر ایک کے پاس اپنا کچھ ذخیرہ تھا۔ دوسری صدی ہجری میں جب ہم آتے ہیں تو دوسری صدی ہجری کے شروع میں 132 میں تقریباً وہ عباسی خلافت آ جاتی ہے، تو اصل جو گولڈن ایج ہے مکتبات کا یا اسلامی لائبریریوں کا، تو وہ عباسی دور میں ہی شروع ہوتا ہے، اور عباسی دور میں بھی پہلی صدی ہجری کے آخر تک بہت سی کتابیں مدون ہو گئی ہیں۔ جتنی اسلامی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، موطا ہے وغیرہ، یہ بتایا جا سکتا ہے کہ لائبریریوں کی شروعات لائبریری باقاعدہ بڑی لائبریری کی شکل میں، افراد اور اشخاص کے پاس تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ذخیرہ تھا، لیکن پبلک لائبریری کی شکل نہیں تھی۔ پبلک لائبریری کی شکل جو ہے تقریباً دوسری صدی ہجری کے واقع اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں، یعنی ایک جو بہت مشہور لائبریری کا جس کا ذکر ملتا ہے دارالحکمت ہے، مامون کے زمانے میں، تو اب 198 ہجری میں وہ تخت نشین ہوتا ہے، اور 218 میں اس کی وفات ہوئی۔ تو دوسری صدی ہجری کے آخر میں اس نے دیکھا جب متفرق ذخیرے ہیں بہت، علماء کے پاس، قضات کے پاس، اور مختلف جو ہر فن کے ماہرین، نحو صرف وغیرہ کے ماہرین، ہر ایک کے پاس اپنا ذخیرہ ہوتا تھا، یا مسجدوں میں یا چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں ہوتا، تو اس نے سوچا کہ ان سب کو کیوں نہ اکٹھا کیا جائے، اور اس کو پھر دلچسپی تھی کہ یونانی علوم فنون سے، عقلی علوم فنون سے، تو وہاں وہ لوگوں کو بھیج کر کے وہاں سے چیزیں منگوائیں، پھر دارالترجمہ قائم کیا، تو اسی نے اس کا نام رکھا تھا بیت الحکمت یا دارالحکمت کے نام۔ تو بیت الحکمت کا یعنی اس وقت جب ہم مامون کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے مسجدوں میں، مدرسوں میں شخصی طور پر مختلف علماء کے ہاں کتابیں تھیں اپنی اپنی، اور اس کو یا تو اعارہ یعنی دینے کا سسٹم تھا، بورو کرتے لوگ لے جاتے تھے، اور یا پھر اس سے نقل کرتے تھے۔ یہ رویہ، یہی دو شکلیں، اس لیے کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، تو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں وہ لے جاتے تھے تو نقل کرتے تھے، یا پھر استاد املا کراتا تھا۔ تو جو تلقی علم کی جو مختلف شکلیں ہیں، تو کتاب کے ذریعے، یا کبھی کبھی ایسا ہے کہ اپنا نسخہ اس کو دے دیتا تھا، مناولہ جس کو کہا جاتا ہے۔ مسجدوں میں اگر چیزیں رکھی ہوئی ہوں، کتابیں مثال کے طور پر رکھی رہی ہوں گی، تو وہ تو ایک لائبریری کی کیفیت، وہ لائبریری کی شکل ہے، لیکن وہ اس کی شکل ایسی ہی جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں کی مسجدوں میں لائبریری کے طور پر تھوڑی سی کتابیں رکھی ہوئی، بس ان کو پڑھنا، پھر وہیں پر چھوڑ دینا،
یہ تھا. جیسے یہ ہوا نا کہ ہاں یہ تھا لائبریری کی کیفیت ہے کہ آپ جا کر کے استفادہ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور اکثر یہ تھا اصل میں صرف مستقل بالذات کتابوں سے لوگوں کا نہیں تعلق تھا, بلکہ اکثر جو مدرسین ہوتے تھے, معلمین ہوتے تھے, یا کسی بھی فن کے ماہر, مثلا کوئی نحو پڑھانے والا ہے, کوئی حدیث پڑھانے والا ہے, کوئی فقہ پڑھانے والا ہے, تو ان کو بلکہ اساطین علم اس لیے کہا جاتا تھا کہ مسجدوں میں ایک ایک ستون سے ٹیک لگا کر کے وہاں وہ درس دیتے تھے, اسی لیے اساطین علم ہوتے تھے. کیا بات ہے. یعنی ایک ایک گویا کھمبا ہے, وہ تو یہ نحو کا کھمبا ہے, یہ ادب کا کھمبا ہے, وہاں حدیث کا کھمبا ہے, تو اساطین علم اسی لیے کہا ہی جاتا ہے. کیا بات ہے, ستون ہوتے تھے. یہ بڑی اچھی وضاحت ہاں, ہے یہ اپنے تو اب ہر ایک کے پاس جو چیز ہوتی تھی اس کو پڑھانے کا اس کا طریقہ, اس کی کتابیں ہوتی تھی یا اس کے پاس جو ذخیرہ ہوتا تھا. پرانے لوگوں سے منقول ہے, ابو عامر شیبانی دوسری صدی ہجری کا آدمی تھا, اس کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا. ابو عامر بن العلا دوسرے صدی کی ہجری کا, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کتابیں ایک دم نیچے سے لے کر کے وہ چھت تک تھی بھری ہوئی. ہاں اتنی کتابیں تھیں, لیکن اس کی سب پبلک لائبریری نہیں تھی, ذاتی لائبریریاں تھیں. بلکہ اس نے جب قرآن سے اشتغال رکھا اور اس کے بعد دوسرے آخر عمر میں وہ تھوڑا زہد کی طرف چلے گئے تو اپنی ساری کتابیں ضائع کر دی. یہ بھی آتا ہے ابو عامر بن العلا کے بارے میں, جو احد القراء السبع. تو اس طرح ذاتی لائبریریاں تھیں, شخصی مدارس کی لائبریریاں تھیں, مساجد کی لائبریری تھا. مدرسے بھی چھوٹے چھوٹے پیمانے پر تھے, اتنے بڑے بڑے یہ جو مسلمانوں کے ہاں یہ جو لائبریری کا تصور ہے یا مطلب کتابوں کا سلسلہ چلا, تو یہ مسلمانوں نے کہیں اور سے کیا یا مطلب یہ مطلب نہیں, مسلمانوں نے اپنے طور پر اس کو شروع کیا, اس لیے کہ کسی دوسری جگہ سے, وہی مامون کے زمانے میں بتا رہا ہوں, پتہ چلا ان کو کہ یونانی علوم فنون کا بڑا خزانہ ہے رومیوں کے پاس, تو وہاں وہ ایک وفد بھیجا اور وہاں سے نقل کروا کر کے. بلکہ وہاں پر یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں دی جائیں ان کو کہ نہ دی جائیں. تو کچھ عیسائیوں نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے, دے دو. جب جہاں جس جگہ یہ کتابیں پہنچیں گی وہاں اس مذہب کو, اس دین کو والوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے. امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. چنانچہ انہوں نے دے دیا, ورنہ نہیں دینا چاہتے. تو پھر پتہ نہیں کتنے 100 اونٹ میں لد کر کے وہ کتابیں آئی تھی بغداد میں, اور اس کے بعد اس نے تو اس وقت جو کتابیں آئی ہوں گی تو وہ تو کاغذ کی شکل میں ہی کاغذ کی شکل میں تھی. میں بتا رہا ہوں نا, یہ تو پہلی صدی ہجری میں کاغذ کا رواج ہو گیا, اور اس کی صنعت میں مسلمانوں نے بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے. تو اس لیے سہولت کے ساتھ نقل کرنا اور ایک جگہ سے ترجمہ کرنا, یہ سب چیز آسان ہو گئی. تو بڑی لائبریری کے طور پر جو اب ہم مشہور لائبریریاں دیکھتے ہیں, تو مامون کی بیت الحکمت ہے, وہ دوسری صدی ہجری کا آخر یا تیسری صدی ہجری کا شروع, تیسرے کا 218 تک وہ تھا. اس کے بعد دوسری بڑی لائبریری جو دیکھتے ہیں بڑے پیمانے پر, جس میں بہت زیادہ کتابیں جمع کی گئی, تو وہ فاطمیین جب تھے مصر میں, انہوں نے بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا تھا کتابوں کا, اور وہ بہت بڑی, تقریباً 20 لاکھ کتابیں تھیں ان کی. 20 لاکھ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے. ابھی چوتھی صدی ہجری تک پہنچ رہے ہیں ہم تو, اور اس میں بلکہ ایک ایک کتاب کے پتہ نہیں کتنے کے تفسیر طبری کے 20 نسخے تھے اس. کیا بات ہے. یا اسی طرح سے کون سی کتاب ہے, بتاتے ہیں کہ کتاب العین جو خلیل کی ہے لغت کی کتاب, اس کے 30 نسخے تھے. کیا بات ہے. اور جمہرۃ اللغہ ابن الدرہ جو لغت کی کتاب ہے, اس کے 100 نسخے تھے. اور صرف علوم عقلیہ, ریاضیات اور فلسفہ وغیرہ پر تقریباً 6,500 کتابیں. کس نام سے تھی یہ لائبریری؟ یہ ان کی پتہ نہیں کوئی خاص نام نہیں, لیکن ایک فاطمیین کی لائبریری کہا جاتا ہے, فاطمی خلفاء. اگرچہ فاطمی ان کو کہنا بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں, تو اس میں 20. اسی طرح سے یہ مطلب یہ کب تک رہی؟ یہ تقریباً ان کے وہی جب صلاح الدین ایوبی آیا 6ٹھی صدی ہجری کے شروع میں, اس وقت اس کا قلع قما ہو گیا. پھر اس وقت ہوتا, لیکن لائبریری کے ذخیرے موجود تھے اور بہت دنوں تک تقریباً ان کا رہا, اور بعد کے لائبریریوں میں وہ منتقل ہو گئی. اکثر یہی ہوا ہے کہ پرانی لائبریریاں ضائع ہوئیں یا طاقت و تاراج کے نتیجے میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے, پھر جو دوسرے جگہوں پر منتقل ہو گئی. تو یہ لائبریری ہے مثلا. یا اس طرح سے اموی خلفاء جو جب عباسی خلافت قائم ہوئی, تو کچھ لوگ ادھر اندلس چلے گئے, تو وہاں اموی خلافت شروع ہوئی. وہاں پر قرطبہ میں جو لائبریری تھی, تو وہ بہت بڑی لائبریری تھی. اس میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب کتابیں تھیں, مشرق و مغرب دونوں کی کتابیں. اس میں بہت سے فنون کی کتابیں. بتاتے ہیں کہ اس میں 40 کمرے تھے الگ الگ, ہر کمرے میں ایک ایک فن کی کتابیں تھیں, اور اس کمرے کے دروازے پر اس کی فہرست تھی کہ کون کون سی کتابیں اس کمرے کے اندر ہیں لائبریری. تو دروازے پہ پوری فہرست کیسے آ جاتی ہے؟ پوری فہرست نہیں, یعنی وہ یہ کرتے تھے کہ یعنی ممکن ہے کہ الماریوں کے حساب سے کہ کس لائبریری کے اندر کون کون سی کتابیں, اور بعض کتابوں کی ممکن ہے فہرست. اور یہ سلسلہ آج تک ہم دیکھتے ہیں بعض مدارس میں. میں نے خود دیکھا کہ وہاں پر وہ رجسٹر کی شکل میں تو جو فہرست ہوتی ہے وہ دروازے پر بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ کتابیں عام کتابیں یہ ہیں, اور اس جگہ ہیں, دوسرے کسی کمرے میں.
اچھا اسی طرح سے طرابلس جو شام میں جو ابھی اس وقت لبنان میں پڑتا ہے، اس میں تو اتنا بڑا ایک مکتبہ تھا جس میں 30 لاکھ کتابیں تھیں، اور صلیبی جنگ کے دوران وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کو صلیبیوں نے تباہ کیا۔ 54 لاکھ کتابوں تک تو ہم لوگ تو بتائے تو یعنی 30 لاکھ کتابیں طرابلس کی اس لائبریری، جس میں صرف قرآن مجید کے تقریباً 50,000 نسخے تھے، 50,000 نسخے صرف قرآن مجید مصاحف۔ تو وہ تمام نسخوں کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں یا کتابیں؟ نہیں، ایک بات بتا رہا ہوں، بات نہیں 30 لاکھ سارے نسخوں کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو اس میں سے 50,000 تو صرف قرآن مجید کے نسخے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض بہت بڑی بڑی لائبریریاں قائم ہوئی جو خاص طور پر حکومت کی سرپرستی میں قائم ہوئی۔ اچھا بعض پھر وزراء ہوتے تھے، عمرا ہوتے تھے، سب اپنی اپنی دلچسپی سے وہ ایک ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے، چاہے اس سے جتنا استفادہ کریں یا نہ کریں، لیکن ہر ایک فخر کرتا تھا۔ عباسی دور میں یہ عمومی طور پر بلکہ یعنی گولڈن ایج کہا جا سکتا ہے لائبریریوں کے تعلق سے۔ اس میں مثلا محمود غزنوی کی لائبریری تھی، اس کے بیٹے مسعود غزنوی کی لائبریری تھی غزنی میں، اور اس کا بڑا ذخیرہ بخارا میں منتقل ہو گیا اس کے وفات پر، اس میں بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اسی طرح نظام الملک طوسی نے جب نظامیہ مدارس قائم کیے بغداد میں، بلخ میں، نساپور میں، اور مختلف تقریباً 8-10 شہروں میں اس نے قائم، ہر جگہ پھر وہ مدارس قائم ہوئے، تو اب اس کے ساتھ ساتھ لائبریری قائم کرنا بھی اس کے لوازمات میں سے تھا۔ تو وہ لائبریریاں اس طرح مصر و شام میں جب ایوبی حکومت تھی، وہاں صلاح الدین ایوبی کے آنے کے بعد سے لے کر کے اور 9ویں صدی کے آخر شروع تک تقریباً پھر ہر عالم فاضل اپنے اپنے طور پر لائبریریاں ان کی تھیں۔ تو اس طرح سے مطلب بہت بڑا ذخیرہ تقریباً ان لائبریریوں میں تھا۔ لیکن افسوس کیا کہ یہ لائبریریاں جو ہیں اکثر 7ویں صدی ہجری میں جو مغل وہ تاتاری آئے ہیں، تو ان کی وجہ سے 656 میں آئے بغداد میں تو بتاتے ہیں کہ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں کتابوں کو دریا میں ڈال دیا کہ وہ کتنے دنوں تک پانی سے آ رہا اس کا۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی ہم اگر اٹھا کر کے دیکھیں الفہرست ابن ندیم یا اور بھی پرانی کوئی بھی کتاب فہرست، ایک مصنف جس کی 200 کتابیں ہیں، اس کی ممکن ہے 2 کتاب 4 کتاب ہم تک پہنچی، وہ بھی نہ پہنچی۔ 5ویں صدی 385 میں اس کی وفات ہوئی ہے، تو 4تھی صدی ہجری تک کی کتابوں میں تھوڑی سی پہنچی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ممکن ہے 5% بھی نہیں پہنچی، زیادہ حصہ اتنا بڑا حصہ ضائع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تاتاریوں کے حملے میں پھر ادھر جو اندلس میں جتنا بڑا ذخیرہ تھا، وہ جو بتایا کہ آپ کو قرطبہ میں 20 لاکھ کتابیں تھیں، اور وہ مسلمانوں کے اس کے خط نکل گیا، تو اس کے بعد وہ سب بھی اس کا تھوڑا سا حصہ اسکوریال کی لائبریری میں اسپین میں تھوڑا سا حصہ موجود ہے، وہی بہت پرانے یہ جو لائبریریاں تھیں، کتابیں تھیں، تو کوئی منظم ادارے کی شکل تھی ان کی یا بس؟ وہ بعض لائبریریاں تو بڑے منظم ادارے کی شکل تھیں، اس میں بہت سے اقسام تھے۔ مثلا بیت الحکمت کی آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں اس میں تجلید و ترمیم کا حصہ تھا، فہرست بنانے کا ایک تھا، بلکہ فہرستیں اس کی کئی رجسٹروں میں الگ الگ ہر فن کی تھیں۔ ہاں، اس طرح سے وہاں پڑھنے والوں، مطالعہ کرنے والوں کے لیے کمرے تھے، ان کے لیے ہر سہولت تھی، کاغذ ان کو، روشنائی اور سب چیز مہیا کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا شعبہ تھا وہاں اس میں نقل کرنے کا، جن کو وراقین اور وراقہ کہا جاتا ہے، تو نقل کرنا کتابوں سے کتابیں، ظاہر ہے اس وقت فوٹوسٹیٹ مشین تو تھی نہیں، تو ہاتھ سے نقل کر کے اس کے لیے کام کرنے والے وہاں موجود تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کتابیں مہیا کرتے تھے ادھر ادھر سے جو منتشر ہوتی تھی، تو ان کو خرید کر کے لانے کے لیے، تو وہ تمام شعبے جیسے موجودہ دور میں لائبریری میں ہوتا ہے اس طرح سے وہ کہیں نہ کہیں اسی کا عکس ہے آج کے، اسی کا عکس ہے۔ بلکہ میں بتاؤں آپ کو، لائبریری کے سلسلے میں اصل میں مسلمانوں نے ہی سبقت کی۔ یعنی آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ 14ویں صدی عیسوی تک، تقریباً 14ویں صدی عیسوی تک وہاں ایک ہے انسائکلوپیڈیا، کیتھولک انسائکلوپیڈیا، تو اس میں اس کے بقول تو کہتا ہے کہ ان کا ایک چرچ تھا کینٹربری میں، تو اس میں 14ویں صدی عیسوی میں اس کے اندر لائبریری کے اندر کتابوں کی تعداد 1800 تھی صرف، بس، یعنی 2000 بھی نہیں کتابیں، جبکہ آپ نے دیکھا کہ اسی وقت تقریباً 20 لاکھ اور 30 لاکھ اور 40 لاکھ کتابیں دوسری لائبریری میں تھی۔ تو کتابوں کا بہت بڑا رواج ہوا، اور کوئی بھی قوم دراصل اپنے علمی ورثے اور کتابوں اور مختلف فنون، علوم و فنون میں جو ابداع اور تجدیدی کام ہوتے ہیں ان سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اب جب تک آپ کچھ لکھیں گے نا، اچھا یہ جو ابداعی کام ہے یا تصنیف و تعلیف کا کام، وہ بھی شہروں میں ہو سکتا تھا، ممکن دیہاتوں میں نہیں ہوگا۔ دیہاتوں میں بہت سی لائبریریاں رہیں، لیکن وہ سب دیمک کی نظر ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ تو جو ان میں سے محفوظ رہیں، جو کسی بڑے شہر میں چلے آئے، وہاں علوم فنون کا رواج ہوا، تصنیف تعلیف، تو اس کے بعد پھر بڑی بڑی لائبریریاں وجود میں آئیں، اور بہت سی شاہی لائبریریاں تھیں۔ برصغیر مثال کے طور پر دلی، اب دلی میں 1800 تو بہت سی لائبریریاں تھیں چھوٹی چھوٹی،
وہ ختم ہونے کے بعد 1857 کے بعد بہت سی لائبریری نظائر ہو گئی. جیسے کون سی لائبریریاں اب الگ الگ ایک ایک عالم کی لائبریری. سید نذیر حسین مودودی ضروری کی لائبریری بہت بڑا ذخیرہ تھا. وہ تب 1857 کے بعد تباہ برباد ہو گیا, کچھ نہیں بچا اس میں سے. جو مدارس وغیرہ رہے ہوں گے ان کی جو مدارس ان کی بھی. ہاں اچھا, اس طرح سے جو شاہی لائبریری تھی تو وہ بلکہ پوری کی پوری منتقل ہو کر کے انگلینڈ چلی گئی. تو انڈیا آفس لائبریری جو ابھی اس وقت برٹش لائبریری کے اندر اس کا ایک حصہ ہے, تو وہ انہی کتابوں پر مشتمل جو ہندوستان سے لائی گئی. یا اسی طرح سے لکھنؤ کی جو شاہی لائبریری تھی 1857 سے پہلے اس کی فہرست ایک بہت اچھا فاضل مستشرق تھا اسپرنگر. تو اسپرنگر 1857 سے پہلے یعنی وہ 56 میں تقریباً واپس چلا گیا. تو اس وقت اس کی فہرست بنائی تھی اس نے. اس میں بڑے بڑے نادر ذخیرے اور کتابیں تھیں. اس فہرست کو آپ دیکھیے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی کتاب, کتنی کتابیں مختلف نادر کتابیں تھیں وہاں لکھنؤ کے اندر, جو اب اس وقت موجود ہیں سبھی ادھر ادھر ہو گئی. اور اچھا, تو یہ تو مطلب یعنی تاتاریوں کے حملے کے بعد پھر اس کے بعد یہ 1857 میں, اور پھر استعمار کے دور میں جہاں بھی استعمار پہنچا ہے, چاہے وہ انگریزی استعمار ہو, فرانسیسی استعمار ہو, اور دوسرے مختلف ممالک کے استعمار, ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں کا جو بھی علمی ذخیرہ تھا تراث, کسی بھی طرح سے ان کو اونے پونے خرید کر کے یا چوری کر کے یا کسی بھی طرح سے ان کو بیوقوف بنا کر کے وہ سب لے لیا. لیکن وہ لے گئے اور اپنی لائبریری میں انہوں نے محفوظ رکھا ہوا. وہ سب موجود ہیں ان کی کیٹالاگنگ کر کے, اور الحمدللہ, ورنہ یہاں سب ضائع ہو گئی ہوتی. نہیں, وہ ہے کہ ہماری ہی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں جس کی وجہ سے. ہاں وہ ہے نا, علامہ اقبال نے کہا نہیں, کتابیں جو ہے مگر وہ علم کے کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ماننی چاہیے کہ ان لوگوں نے ان کی حفاظت کی, اولا ان کی فہرستیں بنائی, اور پھر اس کے بعد ان کی خدمت کی. ان میں سے جو اہم چیزیں ان کے لائق تھی, جغرافیہ, فلکیات وغیرہ کی, میتھ وغیرہ کی, وہ شائع بھی کی. بلکہ بہت سی تاریخ طبری ہے, سیرت ابن ہشام ہے, معجم البلدان ہے, اور پورا جو مکتبہ جغرافیہ ہے, سب انہوں نے پہلی شائع کیا ہے. پہلی مرتبہ انہوں نے شائع کیا. کشف و ظنون ہے, الفہرست ابن ندیم ہے, یہ سب انہوں نے شائع کیا. ان لائبریریوں میں جیسے کتابیں, اتنی بڑی تعداد میں کتابیں ہوتی تھی, تو ان کی حفاظت کا کیا کیا انتظام ہوتا تھا؟ اس کی حفاظت کا, اس میں ان کی حفاظت کے لیے مثلا دوائیں چھڑکی جاتی تھی ان کے یہاں تھا. بلکہ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, ہم عربوں کے یہاں, ہاں عربوں کے یہاں بلکہ دوائیں بھی چھڑکتے تھے, دیمک نہ لگے, تاکہ اس کی حفاظت کے لیے اس کو مخصوص ہیٹ میں, گرمی میں رکھتے تھے. یہ سب چیزیں یورپ نے ہم سے سیکھی ہیں, نہیں کہ ہم نے ان سے سیکھی. کیا بات. بلکہ یہاں تک ہے کہ کتاب کے اندر وہ کچھ پتے اور کاغذات اور اس طرح کی زہریلی بعض چیزیں رکھتے تھے تاکہ دیمک نہ کھائے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بہت دلچسپ. ایک لفظ ہے, آپ مخطوطات کے مختلف نسخوں میں دیکھیں گے لکھا ہوا, یا کبھی کج. تو کبھی کج, اس کو کئے کبج لوگ پڑھتے, وہ کبھی کج ہے. کبھی کج اصل میں اس کے بارے میں آپ دیکھیں کسی بھی مفردات طبیہ کی کتاب میں, وہ ایک پودا تھا. اس کے پتے ہوتے تھے, تو اس کو وہ اس میں کچھ زہریلا مادہ تھا, تو اس کو وہ توڑ کر کے وہ کتابوں میں رکھتے تھے. اور بہت سے مخطوطات ایسے ہیں کہ اس میں وہ پتے رکھے ہوئے. بعد میں اب جب توہم پرست ہم بن گئے تو ہم نے سمجھا کہ وہ ممکن صرف نام ہی لکھنے سے بھاگ جائے گا. وہ دیمک اس کو چھوئے گا نہیں, صرف نام ہم لکھ دیں کبھی, چاہے حقیقتاً ہم نے اس میں نہ رکھا ہو کبھی کج کا پتا. چنانچہ یا کبھی کج لکھنے کا رواج ہو گیا. تقریباً 10ویں 11ویں صدی ہجری کے بعد کے مخطوطات میں یا کبھی کج یا بقیہ, یعنی یا کبھی کج تم اس کی حفاظت کرو, نعوذ باللہ من ذالک. سبحان اللہ. تو یہ ان کے شواہد میں سے ہے کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتے. تجلید خاص انداز میں ابھی کبھی کج اب نہیں, وہ لوگ بہت حیران آتے کہ کیا چیز ہے کبھی کج. اچھا, تو کبھی کج دیکھیے آپ, تو اس میں کسی بھی مفرد, المعتمد فی الادویۃ المفردہ میں اس نے لکھا ہے, اور دوسرے سب لوگوں نے لکھا ہے, جامع المفردات ابن البیطار نے, ابن سینا نے, مفردات میں سب نے لکھا ہے. تو کبھی کج دیکھیے, تو کبھی کج کے وہ اوراق کیوں ڈالتے تھے اس میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی اثر تھا اور سمجھتے تھے, لیکن بعد میں وہ لکھ دینا کافی سمجھتے تھے, اور وہ اس کو سمجھتے تھے کبھی کج حفاظت کرے گا ہمارے. مور کے پتے وہ رکھتے تھے اس کی, نہیں مور کے پتے کی بات دوسری, اس کو جو ہے اس سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ جہاں تک پڑھا ہے مثلا وہاں تک نشان لگا دیا, یہ سب, یا بزیب و زینت کے لیے کسی نے استعمال کیا اس کو. عام طور پر مور کے پتے جو پنکھے بنانے میں استعمال ہوتے تھے. تو اس طرح حفاظت کا اہتمام تھا, تجلید خاص انداز کی. اور کتابیں بھی اس طرح سے نہیں رکھی جاتی تھی کھڑی. کتابیں رکھنے کا تصور ان کے یہاں یہ تھا کہ وہ ایسے ایک دوسرے تہ بتہ رکھتے تھے,
سبحان اللہ. ہاں یہ نہیں تھا کہ اس طرح جو ہم رکھتے ہیں، مطلب اس طرح کی الماریاں نہیں. اس طرح کی الماریاں ہوتی تھی لیکن کتابیں اسی طرح. ابھی میں آیا ہوں یہاں سے قسیم جا کر کے، وہاں دیکھا جس لائبریری میں گیا پرانی کتابیں ایسی تابوتہ رکھی ہوئی. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ نجدی میں آج تک اسی طریقے سے کتابیں مطلب انہوں نے اپنی روایت بھولی نہیں ہے. اور وہ اس میں سب سے اوپر قرآن کو رکھتے تھے، اس طرح سے حدیث کی کتابوں کو اوپر رکھتے تھے، دوسرے فنون کی کتابیں اس سے نیچے. یعنی ایک مجموعہ ڈھیر ہوتا تھا. مثلا اتنی کتابیں آپ نے ایسے رکھی ہوئی ہیں شیلف میں، وہ اس طرح تہبتہ رکھتے تھے. تو کتابوں یا لائبریریوں کے وصف میں یہ بنیادی ایک چیز ہے کہ اس طرح رکھی جاتی تھی. اچھا شاید اسی لیے یہ مسئلہ بھی آیا ہوگا کہ قرآن کریم کے اوپر مطلب کوئی چیز نہ رکھی جائے. یہی وجہ تھی. اس کو تقدس کی وجہ سے اس کو رکھا اس طرح سے جاتا تھا. الماریاں اس کی خاص ہوتی. پھر صندوق ٹائپ کے بھی ہوتے تھے. الماریاں نہ بھی صندوق ٹائپ کے اس میں رکھتے تھے. کبھی کیا جھولا ہوتا تھا یا بورا ہوتا تھا اس میں رکھتے تھے. تو اس طرح بلکہ ایسا ہے کہ پڑھنے والے بھی وہ آستین اتنی چوڑی بناتے تھے وہ کہ اس میں رکھ لیں اور وہ اپنا ادھر سے زپ یا کچھ لگا دیں یا بٹن تاکہ گرے نہ کتاب. تو لے کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جب ضرورت پڑی کھولا اس میں سے نکالی کتابیں. سبحان اللہ کیا بات. تو ان کی آستینیں لائبریری ہوتی تھیں 2-4-5 کان پہ رکھ کر قلم نکلے والی کہتے ہیں. تو ان کے یہاں حفاظت کا اہتمام تھا، اس کی نمبرنگ کا اہتمام تھا، اس کی فہرست سازی کا اہتمام تھا. مختلف فنون کو پھر الگ الگ فنون پہ تقسیم کیسے کیا جائے یہ اس کو بھی ایجاد کیا مسلمانوں نے. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے ڈیوی کا ڈیسمل کلاسیفیکیشن، عشری تقسیم، تو یہ آپ ابن ندیم کے یہاں دیکھ لیجیے فہرست میں موجود ہے. اس سے پہلے ابن سینا کیا موجود ہے، رسالہ فی اقسام العلوم العقلیہ موجود ہے. اس سے پہلے کندی نے تقسیم کی ہے. کیا بات. اس کے بعد پھر تو کئی ابن حزم نے کتاب لکھی اس موضوع پر، اور دوسرے بہت سے لوگوں نے، تک مفتاح دار السعادہ، مفتاح السعادہ مصباح السعادہ تاشقور زادہ نے، دوسرے لوگوں نے جنہوں نے علوم فنون کی تقسیم وغیرہ پر بحث کی. فارابی کی کتاب ہے اس پر، اصحافی احصاء العلوم، ابن الاقفانی کی، یعنی بہت سی کتابیں ہیں. تو یہ جو کلاسیفیکیشن ہے مختلف علوم فنون کی، اور اس میں ایک علم کا دوسرے علم سے کیا تعلق ہے، یہ سب بس ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے لیے ایک رمز ایجاد کر دیا. انہوں نے مثلا ادب مثال کے طور پر، تو وہ کہتے ہیں کہ 800 سے شروع ہوتا ہے 899 تک. دنیا کے جتنے ادب شعر وغیرہ سے متعلق چیزیں ہیں تو ادب سے تعلق ہے وہ 800 سے لے کر کے 800 یہ نمبر ہوگا 800 سے 899 تک. جتنے لسانیات اور معاجم اور نحو صرف وغیرہ کی وہ 400 سے 499 تک. جتنے مذاہب ہیں اور ادیان ہیں اس سے مطلب جتنے علوم فنون تفسیر حدیث فقہ وغیرہ وہ 200 سے لے کر کے 299 تک ہے دنیا کے سارے مذاہب. تو اب یہ موجودہ دور میں یہ سہولت ہوئی کہ آپ اگر اس نظام کے تحت کہ جو یورپ میں یا اکثر لائبریری میں رائج ہے، آپ اس نمبر پر پہنچ جائیے تو آپ کو اس فن اور اس موضوع کی ساری کتابیں ایک جگہ مل جائیں گی. کیا بات. تو یہ ان لوگوں نے کیا، ورنہ کلاسیفیکیشن علوم فنون کی نہیں کوئی بڑی سہولت، یہ بڑی سہولت ہے. اس لیے آپ بہت بڑی لائبریری میں جائیں تو آپ کو کس فن کی چیز ڈھونڈنی ہے بس اس نمبر کے پاس آپ چلے جائیں. ہسٹری وغیرہ سے مطلب کوئی چیز پڑھنی ہو تو 900 سے لے کر کے 999 تک گھومتے رہیے. اس میں بھی خاص مثلا تاریخ اسلامی کا یہ جو ہے تو وہ 910 سے لے کر کے 918 یا 20 تک ہوگا، اس طرح سے ہے. تو ان لوگوں نے یہ رمز اختیار کیا. دوسری چیز ہے کہ ہر کتاب کے نیچے وہ رمز کے علاوہ یعنی 920.1 اس کے بعد جیم لام قاف 3 حرف دیتے ہیں. تو 2 حرف لیتے ہیں وہ کسی مصنف کا اور 1 حرف اول کتاب عنوان کا کیا ہے. یہ 2 چیزیں ان کی نہیں ہیں اور کتاب اس انداز میں رکھنا شروع کر دیا جو اس سے پہلے سب مسلمانوں نے کیا. تو اس کی حفاظت ہے، اس کی فہرست سازی ہے. اور فہرست سازی کے سلسلے میں مطلب 1-2 فہرست پتہ نہیں کتنی فہرست ہیں. بعض لائبریریوں کی تو کئی مطلب رجسٹر بہت سے ہوتے تھے فہرست بنائے. بہرحال یہ ایک کتابیں رکھنے، کتابوں کی حفاظت اور اس میں پھر کتابوں کو عاریتاً دینے، اس کا بھی بڑا اہتمام تھا. اچھا شخصی لائبریری میں عام طور پر لوگ نہیں دیتے تھے کتابیں، لیکن اب یاقوت مثال کے طور پر یاقوت ہموی جو موجود الودان والا، اس نے لکھا ہے کہ میں جب مرو میں تھا، مرو ابھی اس وقت تاجکستان نہیں ازبکستان ترکمانستان میں پڑتا ہے، وہاں کے امام بن حنبل تھے، ابن مبارک وغیرہ. تو وہاں میں گزرا تو وہاں ایک بہت بڑی لائبریری تھی. تو مجھے دلچسپی ہوئی تو وہاں میں گیا اور ان سے کتابیں میں عاریتاً لے لیتا تھا، بلکہ مجھ سے کچھ وہ رہن کے طور پر رکھتے بھی نہیں تھے. 200 کتابیں رکھ لیتا تھا کبھی کبھی 2 مہینے تک، اور اس سے میں نے بڑا استفادہ کیا. یا اسی طرح سے وہ تمام ایک بار کہیں جا رہا تھا اور راستے میں سفر میں پھنس گیا تو ایک جگہ بڑی ٹھنڈک تھی ہمدان میں، ہمدان ابھی ایران میں پڑتا ہے، ہمدان میں رک گیا. اب وہ کیا کرے تھے، بہت بڑی لائبریری تھی وہاں. وہ اس میں اس نے ادب کا ذخیرہ اور جتنے شعر اور ادب کے مجامع تھے وہ سب دیکھے، اور اس میں سے ہی اس نے نکال کے یہ حماسہ تیار کیا. بلکہ ایک حماسہ یہی نہیں، اس نے 6 انتخابات تیار کی. یہ الحماسۃ الکبریٰ ہے، دوسری الحماسۃ الصغریٰ، یہ دونوں چھپی ہوئی. تیسری اس نے بڑے بڑے جو شعراء ہیں ان کا انتخاب اختیار الشعراء الفضول کے نام سے کیا. وہ
تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشہد میں ایران کی لائبریری میں کہ آج تک ظاہر نہیں ہوا، اور 3 کتابیں ضائع ہو گئی. ان 6 کتابوں کا ذکر کیا ہم عامدین ہیں الموازنہ بین ابی تمام البحترین کے شروع میں. بہرحال کہنا یہ ہے کہ ہر جگہ بڑے بڑے ذخائر ہوتے تھے، اس سے استفادہ کرنے کی شکل. بعض لوگ کہ اتنا زیادہ عزیز رکھتے تھے اس کو کہ کبھی بالکل اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ نکلے. اب ایک استادار محمود بن کچھ تھا 8ویں صدی کا، اس نے ایک بہت بڑی لائبریری قاہرہ میں بنائی تھی. اس کی شرط یہ تھی ایک کتاب بھی یہاں سے نکلے نہیں، جس کو پڑھنا آ کر کے یہیں پڑھے. کیا بات. جیسے مکتبۃ الحرمین مکہ میں جائیے، کوئی کتاب لے کے نکل نہیں سکتے، لیکن آپ وہیں پر فوٹو کرا دیں گے آپ کو، آپ پڑھیں گے سب کچھ، وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مطبوعہ کتاب بھی آپ نے نکال کے باہر نہیں. لیکن وہ اب اتنا بیچارے نے حفاظت کی، سب کچھ کیا، اس کے مرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد معلوم 1/4 کتاب میں اس کی ضائع ہو گئی، اور کیا کچھ حصہ جو بچا ہوا ہے. تو اکثر ان مکتبات کا حال یہ ہوا ہے کہ یہ پرانی لائبریریاں دھیرے دھیرے اس میں سے جتنا بچا کچھا ذخیرہ تھا وہ کسی بڑی لائبریری کا حصہ بن گئے. تو اس میں بھی خاص طور پر جیسے جب خاص طور پر موجودہ دور میں قومی شعور بیدار ہوا تو ہر ملک کو اپنے اپنے ورثے پر فخر، تو ہر ایک نے نیشنل لائبریری اپنی بنانے شروع. مصر میں مثلا نیشنل لائبریری دارالکتب مصریہ، اس طرح شام میں، اسی طرح عراق میں اور دوسرے ممالک میں. لیکن سعودی عرب میں یہاں کی نیشنل لائبریری مکتبۃ الملک فہد ہوتا نہیں اتنا بچا کچا ذخیرہ، بلکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جتنے متفرق ذخائر ہیں ان سب کے اصول لے لیا، ان کی تصویریں ان کے پاس رکھ دی. دارالفتہ میں ایک لائبریری تھی، اسے ساری چیزیں تصویر کرا کر کے ان کو دے دی اور اصل یہاں رکھ لیا. کیا بات. تو اس طرح تک کہ وہ محفوظ رہے. ہر جگہ ہر لائبریری نہیں ہو. سیریا میں جائیے آپ مکتبۃ الاسد میں، تو وہاں بھی اسی طرح سے جتنی متفرق چھوٹی لائبریری تھے سب جمع. عالمی سطح پہ اسلامی علوم و فنون، عربی علوم و فنون کی جو کتابیں ہیں ان کے ذخیرے کن بڑی لائبریری؟ ہاں وہ بڑی لائبریری ہیں، اس میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں 3 طرح کے ممالک میں. سب سے زیادہ تو ترکی کے اندر ہے سب سے زیادہ، یعنی قدیم مخطوطات کی بات میں کر رہا ہوں، مطبوعہ کی نہیں. کیا بات. مطبوعہ پر تو بعد میں بھی گفتگو ہو سکتی. اس میں نادر نسخے، اس لیے کہ ہر وزیر اور امیر اور جس شخص نے بھی بڑے احتیاط اور اہتمام کے ساتھ ان کتابوں کو رکھا، اور آج تک قدیم ترین مخطوطات آپ کو اگر ملیں گے 5ویں 6ٹھی 7ویں صدی ہجری تک کی، وہاں اب ہر حفاظ سے جزدان میں رکھا ہوا ہے اس کی حفاظت کی. تو ان سب کو جمع کر کے ایک لائبریری بنائی ہے، سلیمانیہ لائبریری، جہاں گیا ہوں میں، جامع الفاتح کے پاس استنبول میں. اس میں نادر ترین نسخے تھے، بلکہ ایک مستشرق تھا ہیلمٹ ریٹر، وہ گیا وہاں دیکھنے اٹھنے کے لیے تو وہیں بس گیا کہ اتنا بڑا ذخیرہ یہاں ہے اور اتنی نادر کتابیں ہیں جو دوسری جگہوں پر نظر نہیں آتی. کتابوں کی وجہ سے وہیں بس گیا. پھر ایک مرکز قائم کیا، اور مستشرقین جو جرمن مستشرقین نے کتابوں کے ارشاد کا سلسلہ، الوافی بالوفیات صفدی اور دوسری ساری کتاب. بہرحال تو وہاں بہت بڑا ذخیرہ ہے. اچھا، اسی طرح سے جو ذخیرے مشرقی ممالک سے منتقل ہو کر کے یورپ کی لائبریری میں گئے، مثلا ایک بہت بڑی مشہور لائبریری چیسٹر بٹی لائبریری آئرلینڈ میں، برطانیہ کے اندر. تو اس میں کیا ہے، اس کا جو مالک تھا یا بانی تھا وہ چیسٹر بٹی اس کا نام تھا. وہ یہ کرتا تھا کہ ساری نادر چیزیں وہ اکٹھا کرتا تھا. آپ کو اس کے پاس پیش کیجئے تو سکے ہیں اور چیزیں ہیں اور اس طرح کتاب، تو کتاب بھی ہر ایک کتاب نہیں لیتا تھا، کوئی خصوصیت اس کی بخط مؤلف ہے، اس پر سماعت قرات اجازت ہیں، اور کوئی اس میں ندرت ہے، وہ حصہ لیتا تھا. باقی کہتا ہے دوسری لائبریری میں بیچ دو، میں نہیں لینا. تو اس میں سارے نسخے جو ہیں نادر. اسی طرح سے برلن میں، جرمنی کے اندر بہت بڑی لائبریری ہے جو ان کی اسٹیٹ لائبریری، اس کی فہرست 10 جلدوں میں ہالوارڈ نے تیار کی، اور اس میں کتابوں کی پوری تفصیل اور کیسا ہے، کیسا نسخہ ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وغیرہ سب. اس زمانے میں 1902 سے پہلے فہرستیں چھپی. فرانس کے اندر اس کی نیشنل لائبریری، اس میں بھی اس طرح سے. تو یہ سب بڑی بڑی لائبریری یورپ کے اندر. ایک لائبریری ہے امریکہ کے اندر، پرنسٹن یونیورسٹی کی لائبریری. اچھا، اس کی ایک فہرست چھپی ہے، طویل سی لمبے، روڈلف ماخ نے تیار کی ہے. اس کو دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اس کے تو اکثر ذخیرے جو ہیں وہ سب یا تو سیریا کے اندر تھے یا مصر کے اندر تھے یا مختلف مصر میں. تو یہاں سے ہمارے ذخیرے ہیں. یہاں مدینہ میں ایک صاحب تھے امین مدنی کے نام سے، ان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا، تقریباً کئی ہزار کے قریب مخطوطات. وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر کے وہ سارے مخطوطات لے کر کے گئے، ہالینڈ کے اندر لائڈن یونیورسٹی کو بیچ دی. آج تک وہ محفوظ ہیں، ابھی موجود ہے. بیچ دیا؟ ہاں، بیچ دیا وہاں پر. تو بلکہ اس کی فہرست جو بناتے تو کہتے ہیں بولا مدینہ، یعنی مدینہ سے آئی ہوئی ہے سب کتابیں. کیا بات. لیکن بہرحال یہ تو یورپ میں. عرب ممالک میں آپ آئیے تو یعنی ترکی میں سب سے بڑا ذخیرہ یورپ کے ممالک میں، اور اس کے بعد عرب ممالک میں آئیے تو یہاں مثلا دارالکتب مصریہ ہے، اس میں بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور مکتبۃ الاسد جس میں ظاہریہ لائبریری،
زہریہ لائبریری پرانے اس کی طرف منسوب ہے، اس میں سارے قدیم نسخے 3 4 صدی ہجری کی چیزیں موجود ہیں، خاص طور پر حدیث و متعلقات ہیں۔ اچھا، اسی طرح عراق میں مکتبۃ الاوقاف العامہ بغداد کے اندر، اس میں بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ پرانی چیز ہے، ورنہ سعودی عرب کے اندر مثال کے طور پر مکتبۃ الملک فہد الوطنی میں ساری متفرق چیزیں جمع کریں، یہاں اور دوسرے مراکز ہیں، دارۃ الملک عبدالعزیز ہے، مکتبۃ الملک عبدالعزیز العامہ ریاض میں ہے، مکتبۃ الملک عبدالعزیز العامہ مدینہ کے اندر ہے، اس طرح سے یمن کے اندر حالانکہ جامع مسجد ہے لیکن اس کی بہت بڑی ایک لائبریری، مکتبۃ الجامع الکبیر صنعا۔ تو یہ سب یہاں عرب ممالک میں مشہور ہے۔ ہندوستان میں ماشاءاللہ بہت بڑا ذخیرہ ہے ہمارے یہاں کہاں ہے؟ اب اس میں خدا بخش لائبریری بہار کے اندر، پٹنہ کے اندر بہت مشہور ہے، اس میں بعض کتابوں کے نادر بلکہ منفرد نسخے وہاں، بعض کتابوں کے بہت قدیم نسخے۔ اس طرح سے رضا لائبریری رامپور، جس میں امتیاز علی عرشی مرحوم تھے، پوری زندگی رہے وہاں۔ حیدرآباد کے اندر آصفیہ لائبریری، اس میں بھی بڑے نادر ذخیرے، اسی میں الرد المنطقین امام ابن تیمیہ کا، اس کا منفرد قلمی نسخہ وہاں موجود ہے، وہاں، جس پر امام ابن تیمیہ کے ہاتھ سے زیادات و تصحیحات وغیرہ بھی۔ اور یعنی اس طرح تقریباً یہ ایک اور لائبریری ہے ادھر، ایشیاٹک سوسائٹی لائبریری کلکتہ کے اندر، وہ مشہور ہے۔ بمبئی میں ایک لائبریری ہے جامع مسجد بمبئی، اس کی لائبریری ہے۔ ایک ملا فیروز لائبریری میں پتہ نہیں کون سی لائبریری کیا، تو ایک مرتبہ اپنے دوست کو اکرم مختار صاحب کو میں نے کہا بھائی اس مکتبے کا ذرا پتہ کرنا چاہیے، کہ گئے تھے ایک مکتبے میں گئے، کہا کہ ہاں یہ پارسیوں کا مکتبہ ہے، اسے تو پتہ چلا یہی ملا فیروز لائبریری، جس کی فہرست باقاعدہ چھپی ہوئی، اور اس میں وہ بعض کتابیں بھی ہیں اور بعض اہم نسخے بھی اس میں نظر آئے۔ تو ہندوستان میں تقریباً اس طرح کے 20 بڑے مراکز ہیں۔ مکتبہ سعیدیہ ہے ٹونک کے اندر، اسی طرح سے سعیدیہ لائبریری کے نام سے حیدرآباد کے اندر، لیکن وہ شخصی ہے، اور اس کے جو مالک ہیں وہ عام طور پر ہندوستان میں نہیں رہتے، وہ پیرس میں رہتے ہیں، تو جب آتے ہیں تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو اس طرح سے کافی ذخیرے ہیں الحمدللہ مختلف جگہوں پر، یہ بڑے قدیم مخطوطات اور نوادر اور ان سب کے لیے۔ میں اصل میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں وہ اسی ناحیے سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ مطبوعہ کتابیں تو آپ ہر جگہ پا جائیں گے۔ بعد کے دور میں جب مطلب یہ سلسلہ لائبریریوں کا اور بھی زیادہ ہے، اور مطلب کافی تنوع آیا ہے اس کے اندر، لائبریریاں کتابوں سے بھی نکلی ہیں، ڈیجیٹل لائبریری، اور مطلب کیا کہتے ہیں جب کئی زاویوں سے دیکھا جانے لگا علوم و فنون کو بھی، تو اب جو لائبریریوں کی شکلیں بدلی ہیں، جو تو ان میں نئے تجربات ہوئے ہیں، ان میں بہت سی لائبریریاں ہیں اب جیسے مولانا آزاد لائبریری جو اس میں ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر، وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، نام پر ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، لیکن مولانا آزاد کی کتابیں وہاں نہیں۔ مولانا آزاد کی کتابیں وہ اس میں ہے دلی کے اندر، جو ITO پر جو ایک مرکز ہے، کیا اس کا نام میں بھول گیا، جہاں سے ثقافت الہند وغیرہ نکلتا تھا ایک زمانے میں، تو وہاں ہیں ان کی کتابیں، وہ محفوظ ہے ایک جگہ۔ یہاں ان کے نام پر لائبریری، جیسے علامہ شبلی کے نام پر لائبریری ندوۃ العلماء میں، ورنہ ان کا اصل ذخیرہ وہاں دارالمصنفین میں، یہاں نہیں۔ تو ایسا بہت ہے کہ کسی کے نام پر کوئی لائبریری۔ اسی طرح سے ایک لائبریری ہے سید نذیر حسین محدث علی گڑھ، مکتبہ نذیریہ، پہاڑی بھوجلا میں تھی دلی میں نے دیکھا 1976-77، لیکن وہ بھی ان کے نام پر ہے، یہ نہیں کہ ان کی لائبریری وہاں پہنچ گئی ہے اور موجود ہے، ان کے نام پر وہ لائبریری۔ اب وہ بلکہ پورا کلیکشن جو ہے وہاں سے منتقل ہو کر کے ہمدرد لائبریری میں چلا گیا، ہمدرد یونیورسٹی کی لائبریری۔ تو ہندوستان کی لائبریری مثلا علی گڑھ کی ہے، یا اس طرح سے ندوۃ العلماء کی لائبریری ہے، تو اس میں انہوں نے تطویر کی ہے، اور ساری مطبوعات پرانی آپ کو مل جائیں گی۔ اور اسی طرح دلی میں ایک نیشنل میوزیم ہے، اس میں ذخیرے ہیں بہت اچھے، قدیم مخطوطات بھی ہیں، اور ہمدرد کی لائبریری وہ بھی بہت اچھا۔ ہمدرد والوں نے یہ کیا ہے کہ جتنے قدیم مخطوطات تو سب جمع ہی کیے، پرانے مطبوعات جو مختلف جگہوں پر تھے دلی میں متفرق، وہ سب بھی ان سے لے کر کے یا خرید کر کے وہ اکٹھا کر لیا۔ حتیٰ کہ ندوۃ المصنفین کی لائبریری تھی، جو گلی ایک ہے کتب خانہ علیس منزل سے پہلے، جو کتب خانہ انجمن ترقی اردو، تو اس میں نے دیکھی تھی، ساری کتابیں تھیں، وہ سب بھی اٹھا کے رکھ کے چلے گئے، دے دیا۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب دوسرے وسائل جو استفادہ کے ہوتے ہیں، افادہ کے، وہ سب اختیار کیے ان لوگوں نے۔ اب اس میں اولاً تو یہ ہے کہ مطبوعہ کتابیں بڑی تعداد میں جتنی چھپی ہوئی تھیں اچھے اداروں سے، عرب ممالک میں جو چھپی ہوئی تھی، وہ سب بھی انہوں نے اکٹھا کی اس میں، اور خاص طور پہ جو تحقیقی ادارے ہیں، جیسے دارالمصنفین ہے، ندوۃ المصنفین ہے، دائرۃ المعارف العثمانیہ وغیرہ کی لائبریری، ساری چیزیں، باہر کی دنیا سے بھی رابطہ ہوا تو وہاں سے ساری کتابیں۔ تو یونیورسٹیوں کی لائبریری میں دیکھیے، مثال کے طور پر اب یہ JNU کی لائبریری، JNU کی لائبریری جواہر لال یونیورسٹی دلی میں، اس کی خصوصیت یہ ہے
کہ کوئی بھی حکومت کا وفد کہیں کسی عرب ملک میں جاتا تھا، ان کو جو کتابیں کارٹون پکڑاتے تھے کتابوں کی، وہ سب وہیں جے این یو کی لائبریری میں، اور نئی ماڈرن جو عربک لٹریچر کی جو چیزیں ہیں، شاعری افسانہ وغیرہ، وہ بھی سب وہاں پہنچ جاتی، تو خریدنے پر بھی پہنچی اور اہدا کے ذریعے جتنے ہیں، وہ بہت بڑا ذخیرہ، بہت اچھا ذخیرہ ہے. اور اسلامی کتابیں اور جو انگریزی میں چھپی ہوئی ہیں وہ سب بھی انہوں نے جمع کیا. میں جب آیا 1976 میں دلی میں، تو بھائی صاحب وہاں تھے، میں انہیں کے یہاں تھا اور لائبریری میں گھس جاتا تھا. اس وقت وہ جو یہ جو کیمپس ہے آپ کا، اس میں نہیں تھا، وہ اولڈ کیمپس تھا جو سڑک کے کنارے تھا. تو اس کی لائبریری میں گھس جاتا تھا اور وہ گھنٹوں اس میں استفادہ کر رہا ہوں، کبھی انگریزی کی کبھی اردو کی. اردو کی دیکھ کے میں حیران تھا. عربی کی کتابیں ایسی جو ہم لوگوں نے نہیں دیکھی تھی جامع سلفیہ بنارس میں. تو مگر یہ کہ اس زمانے تک یہ نہیں تھا کہ تصویر کرنے کی یا نقل اس کی سہولت ہو. اب یہ ہے کہ تصویر کرنے کی بڑی سہولت ہو گئی، یہ ہو گئی. اب مرحلہ جو ہے، پہلے تو العلم فی الصدور تھا، پھر فی السطور کتابوں میں منتقل ہوا. اب وہ سب وہ ڈیجیٹل پروگرام اور پی ڈی ایف اور نسخے اور سارے نیٹ میں موجود ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب لوگوں نے پڑھنے لکھنے کا شوق جو ہے چھوڑ دیا رفتہ. اب جائیے ان کو خالی ٹیبل ملیں گے. ام القرآن یونیورسٹی کی لائبریری میں جائیے، دیکھیے کیا حال ہے ام القرآن میں. تو ساری چیزیں لوگوں کے اپنے سسٹم میں ہے تو کون جائے گا؟ نہیں تو وہ پڑھتے نہیں نا. جتنا تیزی کے ساتھ معلومات لاتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ ایک کلک کرنے کے بعد ختم بھی تو ہو جاتے. تو یہاں تو کچھ نہیں رکا نا. اچھا، لکھنا ضروری. دیکھیے جتنے وسائل آپ اختیار کریں گے علم حاصل کرنے کے، سننا، پڑھنا، لکھنا، اس کے بعد پھر اس پر مذاکرہ اور اس کی شرح، وہ تو 3-4 بار پہلے گزرتے تھے. اب آپ کچھ نہیں، آپ کو استاد نے کہا دیا اس موضوع سے متعلق مقالہ لکھ کے لے آؤ، وہ گئے اس کتاب کو نکالا، اس میں سے کٹ پیسٹ کر کے اپنا جو ہے. تو اس وقت ابھی جانتے ہیں جو کچھ چالاک اساتذہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا ہے کہ اس موضوع پر تم ہاتھ سے اپنے لکھ کے لاؤ، تاکہ کم سے کم اتنی محنت تو کرنی پڑے گی نا کہ ہاتھ سے لکھو گے. یہ سب سے زیادہ بری چیز یہاں سعودیوں کے لیے کہ یہ ہاتھ سے لکھنے کے لیے 20-25 صفحہ کیوں کر دیا. کتنا اچھا تھا، میں وہ کمپوز کر کے اور کٹ پیسٹ کر کے جمع کر دیتا. تو یہ بھی مصیبت ہو گئی ہے. انتاج اور ابداع اور اضافہ اور استدراک اور تصحیح، یہ سب تو دور کی بات ہے. بہت دور کی بات. تو کیا حال ہے، علم کا ایک دم زوال ہے. لائبریریاں ہیں، آپ کی پوری زندگی لائبریری میں گزری، کتابوں میں گزری ہے. کن بڑی بڑی لائبریریوں کو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا؟ اب بنارس میں جب تک تھے پڑھتے رہے جامع سلفیہ میں، تو جامع سلفیہ کی لائبریری کچھ تھی ماشاءاللہ. اس میں بڑی اچھی کتابیں تھیں اور بعض اچھے ذخائر آ گئے تھے. مثلا مولانا عبدالمجید حریری کی لائبریری وہاں تھی. غازی پور سے ایک لائبریری آئی تھی پرانے، گوالیار سے کہاں سے ایک لائبریری آ گئی تھی. مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی کی ساری کتابیں، وہ ایسے آدمی تھے کہ اپنی کتابیں سب حرفاً شروع سے آخر تک پڑھے ہوئے، ہر فن کی کتابیں. تو یہ چند لائبریریاں اس میں جمع ہیں. ہاں، مجلات وغیرہ کی بھی فائلیں تھیں. تو وہاں پڑھتے اٹھتے رہے ہم لوگ. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد خدا بخش لائبریری میں گئے. بلکہ خدا بخش لائبریری میں جانے کا سبب یہ بنا کہ مولانا شمس الحق غازی آبادی پر کتاب لکھ رہے تھے. تو ان کا جو بھی بچا کھچا ذخیرہ وہ خدا بخش لائبریری میں آ گیا. تو میں ان کی بعض کتابیں دیکھنے کے لیے گیا، تو کچھ چیزیں ملی، اس میں خدا غایت المقصود کے بھی کچھ اجزاء مل گئے اور دوسری کتابیں. لیکن وہاں ایک فائدہ مجھے یہ ہوا، وہ عابد رضا بیدار صاحب نے جو ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مخطوطات کی فہرست بنانے کا کام تمہیں آتا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں سیکھا. تو انہوں نے وہ کہا کہ یہاں ہے مخطوطات، تو کچھ سیکھ لو، ایسے فلاں فلاں کتاب. ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا کچھ؟ نہیں، اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے مختصر میں. وہ آپ کے پاس پتہ نہیں کتنا دلچسپ ہے تو بتانا. دلچسپ اس لیے ہے کہ میں طلبہ کو یا باحثین کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جب جس طرح کا کوئی ہنر سیکھنے کا موقع ملے وہ سیکھ لیں، وہ بعد میں زندگی میں کام آئے گا. وہاں گیا تو ایک سیمینار چل رہا تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستان کے اندر اسلامی علوم فنون سے متعلق کون سی کتابیں لکھی. اچھا، چونکہ کتابوں سے مجھے دلچسپی تھی، جامع سلفیہ بنارس میں ہر فن کی اور ہر موضوع کی کتابیں دیکھتا تھا. اس کی فہرست بھی بنائی تھی جامع سلفیہ کی لائبریری میں ہم نے اور صلاح الدین صاحب نے اور رضا اللہ مرحوم. تو وہاں اب اس موضوع پر جو لوگ کتابوں کا ذکر کرتے تھے وہ اکثر وہ ہیں جو آزادی سے پہلے وفات پا چکے ہو، کتابیں بھی ان کی پہلے چھپی. مثلا وہ مولانا وحید الزما صاحب حیدرآبادی لکھنوی، ان کی وفات 1920 میں ہوئی، 1338 ہجری مطابق 1920. اب ان کی کتابوں کو بخاری کا ترجمہ، مسلم کا ترجمہ، ابو داؤد کا ترجمہ، ان کو آپ شمار کیجیے گا. آپ آزادی کے بعد چھپی ہیں، ٹھیک ہے، ناشرین چھاپتے رہتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، لیکن وہ سب تو پہلے کا کام ہے. اس طرح سے اور دوسری کتاب. تو پہلے دن وہ خدا بخش لائبریری کے نام پر وہ سیمینار ہو رہا تھا. تو اب جب کوئی 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے وقت دیا جاتا کچھ تعقیب کے لیے، تو میں اٹھ کھڑا ہوتا اور میں کہتا تھا کہ
وہ یہ کتاب فلاں جو یا فلاں مصنف جو ذکر کیا یہ تو کب وفات پا چکا ہے، اور یہ کہاں آزادی کے بعد تھے کہ ان کو انہوں نے دوسرے دن مجھے بلایا کہاں سے آیا، یہ کب کہا؟ یہ 1976 کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ابھی جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہوئے ہیں اور ایک کتاب لکھ رہا ہوں مولانا شمس غزنوی وادی پر، تو اس کے لیے میں دیکھنے کے لیے آیا. تو اس کے بعد پھر پوچھا کہ کچھ تم نے لکھا ہے؟ میں نے کہا وہ معارف میں میرا ایک مضمون مولانا شمس غزنوی سے متعلق 1975 میں چھپا تھا اور 76 میں چھپا تھا غزالی سے متعلق. میں نے کہا برہان میں، اچھا معارف و برہان میں تمہارا مضمون چھپ چکا ہے، یہ دونوں اونچے پرچے تھے. پھر اور کیا کرتے؟ میں نے کہا عربی میں بھی 1-2 مضمون چھپا ہے بعض لوگوں کا. تو انہوں نے کہا اچھا وہیں پر وہ ٹائمز آف انڈیا کا اس دن کا شمارہ تھا. میں نے کہا پڑھو، انہوں نے انگریزی پڑھی تھی انٹر تک کی، پڑھنا شروع. اچھا تمہیں انگریزی. تو تب انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ یہاں مخطوطات ہیں، ان کی بہت سی مخطوطات کی فہرست نہیں بنی ہے، تو تمہیں اگر رغبت ہو تو بناؤ. میں نے کہا میں تو نہیں جانتا اس میدان میں تجربہ. میں نے کہا کہ شروع کرو اور سیکھ لو گے اور کیا. چنانچہ انہوں نے ہی مجھے اس میدان میں ڈالا. اور یہ میدان ایسا ہے کہ وہ شراب کی لت کی طرح ہے، کسی کو لگ گئی تو وہ چھوٹتی نہیں آخر عمر تک. ابھی بھی میں مطبوعہ کتاب میں دیکھوں مطبوعہ چھوں گا بھی نہیں، وہ مخطوطات دیکھوں گا اور اس میں کیا چیز. تو انہوں نے مجھے سکھایا بروک المان سیزگین کیا چیز ہے، کشف الظنون، فہرست ابن ندیم، اور کیسے کہاں معلومات نکالی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ مطلب اس کا مطلب اس سلسلے کا باضابطہ پہلا تجربہ 3-4 مہینے میں نے وہاں کام کیا. بلکہ وہ اس پر قصہ سنیے، وہ کہتے تھے یہ ایک سلپ بھرو، اس میں معلومات اول آخر ہو کیا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے، کون سا ناسخ ہے، مصنف کی وفات کب ہوئی وغیرہ. تو اب اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے. میں نے پہلے دن 8 یا 10 بھر کے دے دیے، ہر ایک پر 10 روپیہ ملتا تھا. اس زمانے میں 10 روپیہ اتنا تھا کہ پورے دن بھر آپ کھا پی کر کے گھوم پھر کر کے بچا لیتے تھے. ہوٹل میں ٹھہر بھی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں اتنے تیزی کے ساتھ نہیں بنانے کی ضرورت ہے، مقصد یہ کہ 10-12 نہیں، وہ 4-5-3 جتنا ہو سکے. تو 2-3-4 تو بنا کے رکھ دیتا تھا میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کے اندر، اور باقی میں مخطوطات طلب کرتا رہتا تھا. اب وہ لائبریری والے سمجھتے تھے کہ بیدار صاحب نے ان کو مقرر کیا ہے اس لیے تو ان کو دیتے. اسی زمانے میں نے چھوٹے چھوٹے رسائل بہت سے نقل کیے جو بعد میں روایت تراث میں اور دوسری جگہوں پر چھاپے. کیا بات. تو وہ زمانے بہت سے تھا. تو مطلب یہ کہنا ہے میرا کہ جب موقع ملا آپ کو وہ ہنر سیکھ لیجیے. اب اس کا فائدہ مجھے کیا ہوا، مدینہ یونیورسٹی جب 1978 میں آیا تو 1978 میں وہاں شیخ حماد انصاری چاہتے تھے کہ کچھ طلبہ ایسے ملیں جو وہاں کے مخطوطات کی لائبریری میں فہرست بنانے کا کام کریں. تو کچھ طلبہ کو بلایا تو اس میں بھی گیا. پوچھا انہوں نے، باقاعدہ امتحان لیا، فلاں مصنف کی تاریخ وفات کیا ہے، پورا نام کیا ہے، اس کی یہ کتاب کس کی ہے. تو بتایا میں نے، چونکہ تجربہ تھا. تو انہوں نے کہا نامن تو فہرست. مجھے منتخب کیا ایک شہاب اللہ صاحب جو امارات میں، اور ایک رضا اللہ مبارک پوری مرحوم. تو ہم تینوں نے اس میں، بلکہ پہلے نمبر سے ہم نے فہرست بنانا شروع کیا مخطوطات زمانوں جو تصویر شدہ جو کتابیں تھیں. تو الحمدللہ وہ جامعہ میں جتنا پیسہ نہیں ملتا تھا اس سے زیادہ پیسہ اس میں ملتا تھا. وہاں 520 ملتا تھا، اس میں تقریباً 800-700 750 تقریباً ملتا. تو ڈبل ہاں. تو الحمدللہ وہ باقی گزرتا رہا، وہ الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا. اور تو کہنا یہ ہے کہ وہاں میں نے خدا بخش لائبریری میں استفادہ کیا. وہاں سے آنے کے بعد پھر جامعہ اسلامیہ کی لائبریری ہو گئی. اس میں مطبوعہ مخطوطات کا ذخیرہ، مخطوطات میں جتنی کتابیں ابھی اب چھپی ہوئی ہیں 40 سال کے اندر، وہ سب ہم لوگوں نے مخطوط کی شکل میں دیکھی، پڑھی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، فہرست بنائی ہوئی. پھر جب یہاں آیا ام القرآن یونیورسٹی میں تھی، ام القرآن یونیورسٹی کی لائبریری بہت اچھی تھی، اور یہاں انگریزی کی بھی کتابیں تھیں، وہاں کم تھیں. تو اس طرح سے یہاں ان تینوں لائبریریوں سے بہت زیادہ استفادہ کیا. لیکن یہ نکل کے میں ہر جگہ جاتا تھا. ریاض میں اکثر لائبریریاں دیکھی ہیں، سفر پھر کیے مختلف جگہوں پر. تو ترکی گیا، موراکو گیا، ترکمانستان گیا، خلیجی دوسرے ممالک میں گیا. تو ہر جگہ الحمدللہ کافی لائبریریوں میں گیا. ان سے ترکی میں کون سی لائبریری؟ ترکی میں جو سلیمانیہ لائبریری ہے بہت بڑا ذخیرہ، وہاں تقریباً 300 لائبریریاں ہیں چھوٹی چھوٹی، سب جمع کر دی. یعنی کہ یہ سلیمانیہ 300 لائبریریوں کا مجموعہ ہے. کیا بات ہے. اور اس میں سارے مخطوطات اور نوادر ہیں. تو جو اگر آدمی ترکی جائے تو سلیمانیہ ضرور جائے، اور وہاں کی فہرستیں پہلے سے دیکھ لے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی. ورنہ آپ پھر وہاں جا کے آپ فہرست دیکھیں گے تو بہت سی چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اور میں عموماً یہ کرتا ہوں کہ کہیں کسی لائبریری میں جاتا ہوں تو وہاں کون سی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں علم نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ کون سی کتاب ہے، اور مثلا وہ مجہول مخطوطات کی، اس کا کوئی عنوان نہیں ہے، کس مصنف کی ہے پتہ نہیں، ایسی چیزیں دیکھیے. تو اس میں بہت سی عجیب نادر چیزوں کا اکتشاف ہوتا ہے. ایسے مجموعے مثلا لکھا ہوا مجموعہ، اب مجموعہ اس میں تفصیل نہیں دی ہے تو وہ مجموعہ دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا کیا نادر چیزیں. تو ترکی کی لائبریریاں بہت اہم ہیں، وہاں 2-3 بار گیا میں ماشاءاللہ. مطلب وہاں اس طرح مراکو کے اندر 2 لائبریریاں، ایک شاہی لائبریری خزانہ الملکیہ، اور دوسرے
الخزانہ العام پبلک لائبریری. تو شاہی لائبریری جو ہے خزانہ الملکی ہے، اس کے مدیر جو ہیں ڈاکٹر احمد شوقی بنبین، تو وہ ہمارے دوست ہیں. انہوں نے کہا گھس جاؤ. تو مجھے اور کیا چاہیے تھا، گھسا کتاب دیکھیے جو چیزیں مجھے لگا. تو اللہ تعالیٰ وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے کبھی کبھی. لیکن اپنے ملک میں بعض لائبریریاں ایسی ہیں کہ وہ مطلب سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھنے بھی نہیں دیں گے آپ کو کتاب. مخطوطہ نکال کر کے آپ کے سامنے نہیں لائیں گے. تصویر اگر طلب کریں گے تو لگتا ہے کہ سانپ نے کاٹ لیا. سبحان اللہ. اور دیں گے بھی تو بہت ادھر ادھر کی سفارش کے بعد تو کہیں گے ہاں نہیں 1/4 ہم صرف تصویر دیں گے اس کی، یا 1/3 دیں گے. تو پوری کتاب کی تو تصویر ہم دے ہی نہیں سکتے. لیکن ہمارے یہاں قاعدہ ہے یہ، اور سمجھتے ہیں کہ سب کتابیں نادر ہیں وہاں اور لاکھوں میں بکنے والی چیز. حالانکہ ایسا نہیں ہے، سب کتابیں نہیں عام ہیں. اس سے اچھے نسخے ترکی کے اندر ہیں، ترکی کے نسخے سب عام ہو چکے ہیں اس وقت. تو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں آپ کو. مدراس گیا، وہاں ایک لائبریری ہے، وہ بھی سوچیے مدرسہ ہے، ایک عربی مدرسہ محمدیہ. تو اس کے اندر احکام اہل ذمہ ابن قیم کی، اس کا منفرد دنیا میں قلمی نسخہ ہے. دنیا میں اور کہیں کسی جگہ کوئی نسخہ نہیں. جو مطبوعہ نسخہ ہے وہ بھی اسی کی بنیاد پر کہ اس سے نقل کیے ہوئے نسخے کی بنیاد، اس لیے بہت غلطیاں. گئے 2 بار گئے، نہیں دیا انہوں نے. کیمرہ لے کے گیا تھا اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ. اچھا ان لوگوں نے نہیں دیا، بہت افسوس ہوا. بعد میں وہیں پتہ چلا کہ مدراس یونیورسٹی یہاں ہے، اس میں بھی کچھ ذخائر ہیں. چلا گیا، گھس گیا، وہاں دیکھا ابن حزم کی کتاب الفصل فی الملل والنحل ہے، اور دوسری کتابیں. ان سے میں نے کہا کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کی تصویر، کہا کہ ہاں بس یہاں تو ہمارے پاس نہیں ہے ذخیرہ اعلیٰ تصویر کا، آپ اگر کوئی کیمرہ لے آئیں تو تصویر کر لیں. اب وہیں دیکھیے مدرسہ، پرائیویٹ مدرسہ، اس میں منع کر دیا. اب وہاں ان لوگوں نے کہا تو ہم دوڑ کے گئے، اپنا کیمرہ لایا، پھر تصویر کر کے لے کے چلے. تو بعض جگہوں پر بڑی سہولت ہوئی ہے، بعض جگہوں پر بہت. لیکن ہے یہ کہ وہ ہے نا اخلق بذی الصبر ان یحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب ان یلجا. کھٹکھٹاتے رہے دروازہ، کھٹکھٹاتے رہے، کبھی تو کھولے گا. تو مطلب حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے. 3 بار 2 بار لوٹ کے آئے، تیسری بار گئے تو کتاب لے کے گئے یہاں مدرسہ محمدیہ میں، اور سوچا کہ وہ اب پورا مقابلہ کریں گے. جب 20-25 صفحہ مقابلہ کر کے دیکھتے تھے تو وہ کہتا، اس کو رحم آیا کہ یہ 2 بار پہلے آ چکا ہے. تو اس کے بعد کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ تصویر کر لو، تھوڑا سی تصویر کرو، اس کے بعد اب کل پھر مقابلہ کرنا، پھر تصویر. کچھ مقابلہ، کچھ تصویر، کچھ مقابلہ، کچھ تصویر کر کے پوری کتاب الحمدللہ. آخری مرتبہ گئے جب 2018 میں، تو اس میں کامیاب ہوئے. کیا بات ہے. وہ جس میں آپ کے ساتھ پھر اس کے بعد وہاں وہ کلکتہ گئے، وہاں ملاقات ہوئی تھی. اور تو اس طرح ہوتا ہے. ہندوستان کی لائبریریوں میں یہ جو اہم لائبریریاں سب جگہ گیا ہوں، بلکہ وہاں نیشنل لائبریری جو ہے کلکتہ کے اندر، وہاں بھی گیا. بلکہ نیشنل لائبریری جانے کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہیں پر وہ بعض ایسی لائبریریاں جن کا نام سنتے تھے، مثلا بہار لائبریری. یہ بہار لائبریری کیا ہے، تو وہ اس کا پورا ذخیرہ اور کلیکشن وہیں ہے، وہیں چل رہا ہے. وہیں. اچھا، ایسے بہت سارے علماء بھی رہے ہیں جن کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں، پھر ان کو لگا کہ اب کیا معلوم ان کے بعد ان کتابوں کا کیا ہوگا، تو انہوں نے کتابیں دے دی. اب جتنے عقل مند لوگ ہیں انہوں نے ایسے ہی کیا. یا تو خود اپنا ادارہ قائم کیا ہے، تو وہاں پوری لائبریری وقف کر کے گئے ہیں. جس سے شبلی ہیں انہوں نے دارالمصنفین قائم کر دیا. کچھ اکثر لوگوں نے یہ کیا ہے کہ وہ پھر وہ ذخیرہ جو ہے یا تو ہدیہ کر دیا یا ان کے ورثہ نے ہدیہ کر دیا. تو مثلا عبدالحی کلیکشن، مولانا عبدالحی لکھنوی کا کلیکشن پورا کا پورا مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ کے اندر ہے. یا اسی طرح سے میں نے کہا مولانا عبدالمجید حریری صاحب کی لائبریری، جامعہ سلفیہ کی لائبریری، دارالعلوم دیوبند میں بہت سے ذخیرے ہیں جو مختلف لائبریریاں آ گئی ہیں وہاں. تو کسی مرکز میں آپ ہدیتاً یا قیمتاً دے دیں، رکھ دیں، تب محفوظ رہتی ہیں. یا ورنہ پھر ان کے ورثہ اور ان کے بعد آ کر کے سب ادھر خرد برد کر کے سب کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں، یا گم ہو جاتی ہیں یا ختم. بعض لوگوں نے تو حفاظت اتنی کی کہ دیمک کی نظر ہو سبحان اور ختم ہو گئی ساری کتابیں. تو ہے ایسا بات. اللہ تعالیٰ بس توفیق علماء کو یہ کرنا چاہیے خود سے. یا تو وہ آپ ادارہ بنا دیجئے کوئی تاکہ محفوظ رہے، اور یا پھر نہیں کر سکتے ہیں تو کسی دوسرے بڑے ادارے کو دے دیجیے. ایسا ہے کہ اچھا، یہ اتنی لائبریریاں آپ نے دیکھی ہیں شیخ، مطلب یورپ وغیرہ میں دیکھی، تو تجربہ کیسا رہا؟ تجربہ عجیب رہا. بہت واقعات تو ایسے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. لیکن اکثر یہ ہے کہ آخر میں کامیابی ہو جاتی ہے. دیکھیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو اس ذخیرے کا خازن یا امین یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیجیے لائبریرین، تو اس سے آپ اچھے تعلقات بنائیے. پھر اس کے بعد آپ کو ساری وہ ممنوع کتابیں نکال کے دے دے گا جو عام طور پر دوسرے لوگوں نے دی. یہاں ہم نے تجربہ کیا مکتبۃ الحرم المکی میں. ایک ایسا شخص تھا، نام نہیں لینا چاہیے اس کا،
کہ مطلب جو آتا تھا اس سے لڑائی ہوتی تھی اور بھگا دیتا تھا. میں گیا ٹھیک سے پہلے ادھر ادھر کی تمہید باندھی اور بات کرتے کرتے یہ پتہ چل گیا کہ یہ کس فن سے دلچسپی رکھتا ہے. بس اب اس فن اور اس موضوع کی گفتگو کیجیے. وہ اس کو بلکہ ایسی چیزیں بتائی کہ وہ میرے پاس ہیں تمہارے پاس نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اب وہ یہ چاہے گا کہ میں آؤں اس کے بعد. اس کے بعد اچھا وہ فلاں کتاب ذرا سا دیکھیں تو وہ فلاں وہ دینا شروع کر دیا. دوسری چیزیں اس نے مہیا کر دیا. کیا بات ہے. حتیٰ کہ وہ علامہ عبدالرحمن بن یحییٰ مولوی کا جو پورا ذخیرہ ہے سب مسودات اس کے جو بھی اوراق متفرق تھے وہ سب ہم لوگوں نے دیکھے. جتنے ان کے جو دفاتر نوٹ بک وغیرہ تھے وہ سب ہم لوگوں نے لیا. پھسلا لیا آپ نے. کیا بات ہے. یہ طریقہ اختیار کرنا بہت ضروری. جاتے ہیں پہلے مجھے اس کتاب کی تصویر چاہیے. اب کون دے گا؟ تم کون ہو؟ اس کی صلاحیت رکھتے ہو کہ نہیں کہ اس کی خدمت صحیح کر سکو گے نہیں. کیا بات ہے. تو ایک تو یہ اچھا اسی میں مطلب طلباء اور ریسرچ اسکالر کے لیے نصیحت بھی ہے کہ ان سے تعلقات بنائیں اور پھر جا کر کے ظاہر کریں کہ واقعی آپ جو ہیں طالب علم ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں. وہ کام کر سکتے ہیں. کچھ اپنی بعض چیزیں ہدیتاً دیجیے ان کو. سلیمانیہ لائبریری جب میں گیا تھا ترکی تو اس وقت یہ تھا عربوں اور ترکوں کے درمیان تعلقات بہت خراب تھے. تو کوئی عرب چلا جاتا تھا تو میں نے وہاں یہ ظاہر کیا ہندوستانی لباس پہنا کہ عرب ہوں ہی نہیں کہ میں ہندوستانی ہوں. اب وہ ہندوستانی ہوں. اب بتا دیتا کہ وہاں سعودی عرب سے آیا ہوں تو پتہ نہیں ان کا دماغ گھوم گیا ہوتا. تو وہیں فؤاد سزگین صاحب جو تاریخ التراث لائبریری ان کو بھی دیکھا ہوئی سلیمانیہ لائبریری میں. ان سے بھی ملاقات, اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی, یہاں آئے تھے لیکچر. تو وہاں جا کر کے جب بات چیت ہوئی اس کے مدیر معمر اولکر نام تھا ان کا, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہاں تم کس سلسلے میں. میں نے کہا میں ریسرچ اسکالر ہوں اور کچھ چیزیں میں نے چھاپی ہیں اپنی جو کچھ مطبوعہ چیزیں جو ایڈٹ کی تھیں اور شائع ہوئی تھی وہ 2-4 چیزیں ان کو ہدیتاً دے دیں. اب اس نے سمجھا کہ ظاہر ہے یہ اس نے کام کیا ہے. تو میں نے کہا کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں تو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ راستہ ہموار ہو گیا. پھر اب کون روکے گا. پھر جو چیز تصویر بھی کرنا چاہتے ہیں وہ دے رہے ہیں سب. کیا بات ہے. یورپ کی لائبریری میں تو بڑی سہولت یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں تو آپ کو سب چیز دیکھنے بھی دیں گے سب کچھ. جیسے یورپ کی کن لائبریری میں جیسے پیرس کی نیشنل لائبریری جو ہے اس میں گیا. اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس قلم ولم سب آپ باہر ہی رکھ دیجیے. وہ خود دیں گے آپ کو, کاغذ دیں گے, وہ پینسل دیں گے اور اصل مخطوطہ دیں گے. اس زمانے میں ہمیں اصل مخطوطہ دیا تھا 1989 کی بات. لیکن اب سنا ہے کہ وہ سب ڈیجیٹل تصویر ہو گئی ہے تو وہ آپ کو وہ ایک کمپیوٹر پر سب. ہاں لیکن یہ نہیں کریں گے کہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے. اسی طرح سے انگلینڈ میں بھی برٹش لائبریری کے اندر تو اس میں بھی گیا. وہاں پر بھی سب چیزیں جو دیکھنی چاہیں انہوں نے دیں لا کر کے. تو وہاں بھی یہی کاغذ دیں گے آپ کو, پینسل دے دیں گے. اور انگلینڈ کب گئے شیخ آپ؟ انگلینڈ بھائی 1989 کی بات ہے. اس میں جو لمبے سفر پر نکلا, لمبے سفر پہ نکلا, کیا بات. وہ جارڈن پھر سیریا پھر ٹرکی تو پوری دنیا میں چین تک گھما. میں کہاں چین گیا بلکہ بعض عرب ممالک میں نے کہ آج تک افسوس ہے کہ عراق تباہ برباد ہو گیا. ہاں اتر بولے والوں بھی سن بارہ. تو جان علم کے لیے کہیں کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیے کسی بھی جگہ. سلسلے میں شاید کچھ وہ ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہے. اچھا ثابت ہی نہیں. ہاں تو وہ بلکہ وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک لیکچر میں اس حدیث کا ذکر کر دیا. تو ہمارے ایک ہم نام جو غازی عزیر صاحب انہوں نے ان پر رد لکھا. اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ چین سے تعلقات ہو گئے. تو اس سیاق میں انہوں نے پیش کیا. تو وہ حدیث کے اتنے متخصص نہیں تھے لیکن اس سیاق میں کہ چینیوں سے بھی کچھ ارتباط تھا اور بھی بعض شواہد وغیرہ پیش کیے کسی لیکچر کے اندر وہ جو خطبات بھاولپور میں. تو اب اس پر ہمارے غازی عزیر صاحب نے ایک مضمون جوڑ دیا. وہ سخت انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو بالکل بے اصل حدیث ہے, وہ صحیح نہیں ہے. تو اب اس پر انہوں نے پھر لکھا کہ نہیں امکان ہے اس کا کہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ صورتحال تھی وہ صورتحال. تو شاید جواب. لیکن دیکھیے ایک ہمارے دوستوں میں بیچارے انتقال کر گئے, وہ بریلوی تھے فائنلی, لیکن یہ حدیث نہیں ہے. نہیں حدیث. محمد عالم مختار حق ایک بہت اچھے بیبلیوگرافر تھے. مختلف کتابیات پر ان کی نظر تھی. بلکہ قرآن مجید کی جتنی اردو میں اور پنجابی زبان میں تفسیر یا ترجمہ ہے اس کی جتنی مکمل فہرست انہوں نے بنائی ہے سیارہ ڈائجسٹ کے قرآن نمبر 1966-67 میں چھپا اتنی نہیں. اس طرح سے وہ انہوں نے حالانکہ بریلوی تھے لیکن شاہ اسماعیل شہید کی جتنی تصانیف ان کے بارے میں معلومات وہ بھی چھپا ہے. اس طرح سے شاہ ولی اللہ ان کی تصانیف کے بارے میں. تو اس وقت میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن یہ کہ فون پر گفتگو ہوئی. اپنا انہوں نے بھیج دیا تھا مجھے میل کر کے. تو میں نے کچھ تصویر تو میرا تعلق سب سے ہے. وہ ریلوی ہو, دیوبندی ہو, قادیانی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کچھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ ابھی گیا تھا قسیم میں تو وہاں لوگ مطلب آپ عجیب غریب سلفی ہیں, مطلب یہ کہ ہر ایک سے تعلق رہتا ہے. میں نے کہا کہ میں مدینے میں نہیں ہوں کہ یہاں مجھے لوگ تصنیف کر کے
ایک خاص خانے میں ڈال دیں. ڈالیں جس خانے میں ڈالنا ہے ان کو. میں تو حدیث ادب بھی پڑھتا ہوں, فلسفہ بھی پڑھتا ہوں, حدیث بھی پڑھتا ہوں, تفسیر بھی پڑھتا ہوں, ہر فن کی کتابیں, ہر مسلک کی کتابیں, پرانی بھی کتابیں, موجودہ دور میں جتنے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں سب کی کتابیں پڑھتا ہوں. نکال دیے جائیں اس سے کوئی تو وہاں مدینے میں تو ہو نہیں, لیکن آپ نکالے جائیں گے. ہاں, تو میں نے کہا کہ آپ کے یہاں تو عبداللہ القسیمی بھی پیدا ہوئے ہیں جو ایک دم ہی ملحد ہو گئے, اور آپ لوگوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرح کی باتیں سن رہے ہیں. وہاں جا کے خوب ان کو سنایا, بہت کچھ بتایا, عجیب عجیب باتیں ہوئی تھی, ان کی تفصیل الگ ہے. آپ بھی نکالے جائیں گے. میں نے کہا کہ میں کیا, آپ لوگ ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں. وہاں میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کوئی فلسفے سے دلچسپی کسی کو ہے, کسی کو حدیث سے ہے, کسی کو تاریخ سے ہے, کسی کو اور دوسری چیزوں سے, اور باقاعدہ اس کا اعتراف کیا کہ ہمارے علماء یہاں سے ہندوستان گئے تھے حدیث پڑھنے کے لیے. خود نام لیا انہوں نے کہا کہ شیخ اسحاق بن عبد الرحمن آل الشیخ جو تھے وہ گئے تھے, سعد بن حمد بن عتیق گئے تھے. ان کے یہاں سے ایک تھے علی بن ناصر ابو وادی, علی بن ناصر ابو وادی, جن کے طریق سے یہ سارے جتنے مشائخ سعودیہ ہیں وہ سب ان کے طریق سے ہی سند ہے ان کی. اور ہندوستان کے مشائخ ہاں جو اچھا, اسی طرح سے یہاں حجاز میں مکے کے اندر ایک تھے, مکتبہ تھا ان کا, ابو بکر خوقیر. ابو بکر خوقیر صاحب وہ خود گئے تھے ہندوستان, یہاں نظر سن مددیر کے شاگرد, اور بہت سے علماء سے پڑھا انہوں نے. تو وہ لوگوں نے سب ذکر کیا اس کا, ان کو پتہ ہے اس تاریخ میں. آج کل کے جو اتنے ہیں سب کسی کو نہیں. ابھی جیسے قسم گئے تھے شیخ آپ وہاں, تو وہاں بھی کچھ ایسی لائبریری وغیرہ وہاں ایک لائبریری ہے, وہ مرکز المخطوطات والنفائس کے نام سے. تو اس میں انہوں نے ابھی ابتدائی طور پر ہے شروعات کی ہے چند مہینہ پہلے. تو اس میں کچھ نفیس چیزیں ہیں, بعض وثائق بھی ہیں, خطوط وغیرہ ہیں جو لکھے گئے ہیں, ان کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے. اور وہاں ان کے گھر گئے, انہوں نے دعوت دی تو وہ ایک عبدالعزیز السماعیل تھے, انہی کے خاندان کے, انہی کے بھائی کے گھر میں گئے تھے. تو ان کے خاندان کے لوگ ابھی موجود ہیں. وہ ان کو میں نے بتایا کہ وہ جو عبدالعزیز السماعیل صاحب گئے تھے سندھ کے اندر, اور ان کے بعض کتابیں جو ہیں اس میں کچھ منکرین حدیث کے افکار سے تاثر ملتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے ہم لوگوں کو پتہ چلا, لیکن عربی کی وہ بعض کتابیں دکھا رہے تھے. تو ان کے گھر بھی گئے, اور تو وہیں پر میں نے دیکھا کہ یہ پرانی کتابیں سب ایسی ہی رکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ, کیا بات, کہا بتا ایسے. اور اس کا مطلب آج تک وہ نجدی اپنے پرانے طریقے پر اسی طریقے ہاں اسی طریقے پر. بہرحال مطلب لائبریریاں تو اتنی ہیں کہ کیا گناؤں آپ کو, مطلب کئی سو لائبریریاں ہوں گی جن کی زیارت کی ہے, اور وہاں گیا ہوں, اور ہر جگہ کوشش یہ کی کہ اپنے مطلب کی چیزیں نکال لوں اور استفادہ کروں. اب اس وقت ماشاءاللہ نیٹ میں سارے وسائل, یعنی ہم لوگ جب کبھی کوئی کتاب اتنا انتظار کرتے تھے اور اتنی مشکل سے حاصل کرتے تھے, یا ہمارے اور اسلاف جو ہیں نقل کر کے کسی طرح سے ہم لوگوں نے بھی بچپن میں بعض کتابیں نقل کر کے پڑھی ہیں, درس میں وہ ساری کتابیں میسر نہیں ہوتی تھی. تو اتنی سہولت ہو گئی ہے, تصویر کر سکتے ہیں, دنیا میں کسی کونے سے کتاب منگا سکتے ہیں نیٹ میں سرچ کر کے, اگر نہیں بھی ہو تو وہ کسی سے کہہ کر کے. ابھی 2 سال کے دوران جب کورونا کی وجہ سے سب محصور ہو گئے گھر میں, تب بھی الحمدللہ کتابوں کا حاصل کرنا مشکل نہیں, مشکل. تو اب اس کے باوجود کو پڑھنے کا شوق نہ رکھے, یا تجسس نہ ہو اس کے اندر, یا مطالعہ علمی انداز میں نہ کرے, ہر وقت وہ مناظرانہ دماغ رہے. مناظرہ میں کتابیں سارے پڑھیے, لیکن آپ پھر مناظر کیوں ہو جاتے ہیں؟ مناظرہ میں کچھ لوگ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آن لائن کتابیں بکتی ہیں, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں بہت آسانی سے. ای لائبریریاں ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور سے جیسے گوگل ڈرائیو وغیرہ ہی ہے, یا مطلب جو سرچ انجن وغیرہ ہے, اس میں ایک پر ایک چیزیں ریسرچ اسکالرس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس اعتبار سے اگر آدمی ان کا بھی مطلب صحیح استعمال کرنا چاہے تو کافی کچھ استفادہ کیا جا سکتا ہے. شیخ, یہ ہم لوگ آخری پڑاؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم لوگ کی بات ہوئی. اتنا سب کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے آج کے زمانے میں ریسرچ اسکالر, آج کے زمانے میں طلبہ کو میری نصیحت ہی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے پڑھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں, روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں. اتنا نہیں میں کہتا ہوں کہ روزانہ 300 400 500 صفحہ پڑھیں, میں پڑھتا تھا ایسا ایک زمانے تک, ماسٹرز اور PhD کے زمانے میں. کتنا پڑھتے, 200 سے 300 400 500 صفحے تک کی کوئی کتاب پڑھ ڈالتا. تو اب اتنا نہیں, کم سے کم 50 صفحہ 100 صفحہ 200 صفحہ بھی تو پڑھیں کم سے کم, چاہے وہ تاریخ کی کتاب ہو, سیرت کی کتاب ہو, ناول افسانہ ہو, کچھ بھی پڑھیں. آپ دیکھیے یورپ میں چلے جائیے, میں نے دیکھا وہاں اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے کہ کھڑے ہوئے لائن میں لگے ہوئے کیوں میں ہیں, کوئی نہ کوئی کتاب ہاتھ میں. ٹرین میں بیٹھے ہوئے کوئی کسی سے بات کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا, ہر ایک یا تو کوئی اخبار ہے, مجلہ ہے, جریدہ پڑھ رہا ہے, یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے. ہم کہاں ہیں پڑھنے کے میدان میں؟ اب جب تک پڑھیں گے نہیں اس وقت تک آپ کیا مثقف بنیں گے؟ تو پڑھنے کا شوق پیدا کریں اور پڑھیں عملاً. یہ نہیں کہ ہاں پڑھنے کے لیے کتابیں بھی خرید کے لا رہے ہیں, بورو کر کے لا رہے ہیں, اور وہ بس وہ
آرام سے وہ اس کی ترتیب قائم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو بہترین یہ سب منتخب کتابیں سب رکھی ہوئی, لیکن یہ سوچتے رہیں کہ ہاں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. وہ جو پطرس نے ایک مضمون لکھا ہے امتحان کی تیاری سے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی, اس کو پڑھیے. وہ صرف ایک سائز کی کتابیں ترتیب سے لگانے ہیں, اور ہاں ماشاءاللہ یہ فلاں کتاب کا سب سے اچھا ایڈیشن ہے جو میں نے حاصل کیا. دوسرے ایڈیشن تو اس میں بہت نقص ہے, غلطیاں, یہی سب تبصرہ کر کے رہ جاتے ہیں. پڑھتے نہیں, کھول کر کے پڑھیے بھائی, اصل کتاب پہلے پڑھیے, اس کے بعد پھر تبصرہ کیجیے. یہ نہیں کہ وہ ایک مضمون اور میں نے پڑھا تھا, کوئی افسانہ پتہ نہیں کس نے لکھا, ماشاءاللہ ایک کتاب چھپی, دونوں ایک دوسرے تبصرہ کر رہے ہیں کتاب پر. اب اس کے اوراق میں بھی نہیں کٹے ہیں کسی کے پاس, دونوں نے نہیں پڑھا اور تبصرے کر رہے ہیں. تو ایک تو پڑھنے کا شوق پیدا کریں اور عملاً پڑھنا شروع کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ لائبریریوں میں جائیں. وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھیے کہ یہ جتنے مصنفین ہیں وہ سب ان کے درمیان جھرمٹ میں آپ ہیں. یہ تصور کریں, امیجنیشن. یہ خلیل ہے یہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے, یہ سیبویہ ہے, یہ فلاں شاعر ہے, یہ متنبی ہے, اقبال ہے, غالب ہے, سب ان کے درمیان آپ ہیں بیٹھے. کیا بات. لانا جلساؤ لا نمل حدیثا, وہ ہے نہیں, وہ خلیل کو بلانے کے لیے ایک شخص نے بھیجا کسی امیر نے, تو اس نے کہا, وہ آ کر کے اس کا نوکر آیا, کہا کہ جاؤ جاؤ کہو ہمارے پاس کچھ مہمان ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں نے کوئی مہمان نہیں دیکھا. کیا انہوں نے ایسے کہہ دیا. تو پھر وہ شعر پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ہم مجلس ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے, وہ نا نمن لو حدیث ہوں, کبھی ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں کچھ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنی لائبریری میں ہوتا ہوں یا کہیں کسی جگہ, یہ جتنے مصنفین ہیں, جتنی کتابیں ہیں, وہ سب ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں, ان سے باتیں کر رہا ہوں. اور بلکہ ویسے ہی ایک فلم دیکھی تھی عامر خان کی, وہ نہیں ہے وہ پی کے یا کیا ہے, وہ ایسے ایسے پکڑ لیتا ہے اور ساری چیزیں اس کی ضبط. تو اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں, دیکھ کر کے اچھا اس میں یہ چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں, اور کسی چیز کا مراجعہ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ مراجعہ کرنے کے لیے وہاں دیکھ لیتا ہوں, یا کبھی تذکیر کے. تو مطلب پڑھیں, لائبریری میں جائیں, اپنے آپ کو ان علماء اور مؤلفین اور بڑے بڑے مفکرین کے درمیان رکھیں اور ان سے سیکھیں کیسے کس نے کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ خود بھی پھر لکھیں. کچھ لوگ خوب مطالعہ کرتے ہیں ماشاءاللہ 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر تک, لیکن وہ مشق نہیں کی لکھنے کی, تو وہ قلم ہی نہیں چلے گا ان کا. آپ کے پاس تو بہت سی چیزیں ہو جائیں گی, لیکن بہرحال وہ بھی اس سے اچھا ہے جو نہیں پڑھتا ہے. لیکن یہ کہ قلم نہیں چلا نا, اس کی مشق ابھی سے کریں, لکھتے بھی رہیں اپنے نتائج قلم. یہ لوگ جو بھی یہ مشورہ دیں کہ نہیں ابھی نوجوانوں کو لکھنا نہیں چاہیے, ابھی پختہ ہونا چاہیے علم میں, وہ پختگی کب آئے گی؟ آتی ہی نہیں, کبھی پختگی نہیں آئے گی. اور پھر ان موضوعات اور مسائل سے متعلق بحث و مناقشہ کریں, دوسروں سے مل. کوئی شخص مثلا پڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے تو مطلب پوری قدرت ابھی ہے ایک دم اس موضوع پر اگر مجھے گفتگو کرنا ہو تو میرے مقابلے میں کوئی دنیا میں نہیں. لیکن جب وہ دوسروں سے ملتا ہے اور دوسری مختلف رائیں اس کو آتی ہیں, سمجھ میں آتی ہیں, اس کے دلائل تو سمجھ میں آتا ہے. فوق کل ذکر من علم. وہ گیا میں قسیم میں, وہ علم عروض کا ذکر چلا. اچھا عروض میں میرا پتہ نہیں کیوں میں بہت حساس ہوں اس معاملے. میں نے کہا ان کو کہ خلیل سے لے کر کے آج تک جتنے لوگوں نے علم عروض پڑھا ہے اس نہج کے مطلب, میں نے تو آج تک کم سے کم نہیں دیکھا. کوئی ہو تو لائیے, شعر ایک میں پڑھوں اور بتا دے کہ کس بہار پر ہے, تب میں سمجھوں گا کہ اس علم کا کوئی فائدہ ہے اس انداز میں پڑھنے کا. ورنہ میرے نزدیک تو وہ 3 دن کا علم ہے بس, چوتھے دن کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑا حیران ہوئے وہ لوگ. ایک صاحب تھے وہاں, نے کہا یہ بڑے متخصص ہیں. میں نے کہا اچھا, العلمائی الذی یظن بک الظن کان قد رأى وقد سمع. میں نے کہا کس بحر سے؟ کہا خفیف. میں نے کہا غلط, یہ بارے منصرح, مستفعل مفعولات مستفعل مستفعل مفعولات مستفعل, وہ بھی وہ ہے نہیں, مفتعل مفعولات مفتعلون ہے. تو اس طرح جو آدمی جس فن کا ہو اس سے یا تو استفادہ کیجیے یا اس سے فائدہ نہیں, اس کو فائدہ پہنچائیے. دو میں سے کوئی ایک. مناظرانہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ضرور حاضر ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب استفادہ یا افادہ. مجلس میں نہیں تو کوئی بات آپ نہیں کریں یا کچھ بات آپ نہیں سیکھیں, ورنہ کسی بھی گفتگو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. جس موضوع سے متعلق آپ ہیں اس موضوع سے جو دوسرے متعلق ہیں ان سے رابطہ بنائیں, بات کریں, گفتگو. تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر ایک اساتذہ کا احترام اور ادب بھی ضروری ہے. نہیں کہ آپ نے کچھ پڑھ لیا یا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی. بہت سے پی ایچ ڈی جاہل پی ایچ ڈی کو میں نے دیکھا, کچھ نہیں جانتے اپنے موضوع. یہاں تو بڑی تعداد ہے ان کی جو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ تحقیق اور وہ منصب حاصل ہو گیا, کرسی مل گئی, کام مل گیا,
خلاص اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں. کبھی نہیں. کوئی شخص ریسرچ کے میدان میں جاتا کیسے ہے جب اس کو ریسرچ کا جذبہ نہیں ہے, شوق نہیں ہے. یورپ کے اندر ہی جب محققین بڑے جو ہوتے ہیں, ایم اے پی ایچ ڈی تک جو ہوتے ہیں, اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی وہ کیا, پھر پڑھاتے بھی رہتے ہیں. اس کے بعد جب ریٹائر ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہاں اب جو ہے اس لائق ہم پہنچے تھے کہ کچھ نئی چیزیں پیش کریں گے, اور تب وہ حکم بنتے ہیں موسم. یہی چند نصیحتیں ہیں کہ پڑھیں, محنت کریں, لائبریری میں جائیں, ساری کتابوں سے استلہام کریں, اور اس کے بعد پھر بحث و مناظرہ کے آداب ملحوظ رکھیں, اساتذہ کا احترام کریں اور لکھیں بھی. جنرل ایک سوال, آپ جب لائبریریوں میں جاتے ہیں اتنے سارے مصنفین, ایک طرف محدثین بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف مفسرین بیٹھے ہوئے ہیں, تیسری طرف ادبا ہیں, شعراء ہیں, اس طرف مطلب متکلمین ہیں, فلاسفہ ہیں, سب ہیں, اور مطلب صوفیہ بھی ہیں, صوفیہ بھی ہیں, اور سب سے آپ کو الحمدللہ سب کی کتابیں بھی پڑھی ہیں, انسیت بھی ہے, سب کو دیکھ کر ہاں دیکھتے ہیں الحمدللہ. وہ دیکھیے غایۃ المقصود مولانا شمس القاسم وادی صاحب جھانک رہے ہیں وہاں سے. تو سب سے زیادہ جو ایک تعلق یا کھینچاؤ ہوتا ہے وہ کس طرف آپ کا ہوتا ہے؟ وہ مطلب یا تو ان میں حدیث ہے, یا ادب ہے, یا پھر تاریخ, اور اس کے اس لیے کہ ان تینوں میں نے زیادہ پڑھا ہے. دوسرے فنون سے کوئی نفرت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان تینوں میں زیادہ پڑھا ہے, اس لیے ان تینوں سے زیادہ دلچسپ تاریخ ہے, ادب ہے اور حدیث. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. وہ کافی قیمتی نصیحتیں ہیں. اور قیمتی نصیحت, میری نصیحت پر نہ چلے نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا لوگوں کا, طلبہ کا. اور کچھ تو ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن وہ نکالے جائیں گے ضرور. وہی مشکل ہے, تصنیف کر کے الگ کر دیے جائیں. یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے آج کل. اللہ رحم کرے. آمین, اللہم آمین, آمین. ختم ہو گیا نا. آپ کیا خود ریسرچ اسکالرس کو بھی, طلبہ کو بھی اپنی لائبریری قائم کرنی چاہیے؟ اپنی لائبریری قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کسی کو ہابی ہوگی, شوق ہوگا تو جمع کرتا جائے گا, تو وہ آٹومیٹکلی لائبریری. میں لایا تھا یہاں پر قرآن مجید کا ایک نسخہ تھا میرے پاس, اور دیوان غالب تھا بس, اور کچھ نہیں تھا. جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب بعد میں آئیں, 45 سال کے اندر. تو اب ہو جاتی ہے ایسی, مطلب شوق ہے, کچھ تھوڑا تھوڑا خریدتے رہتے, اکٹھا ہو گئے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا بڑے ہاں قرآن دیوان غالب تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ دینیات کے ساتھ ساتھ ادب بھی پڑھتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ تاریخ وغیرہ. ان تینوں فنون سے مجھے دلچسپی رہی ہے, اور انہیں تینوں فنون میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ لکھوں پڑھوں. تو بعض بڑے بڑے محققین کو دیکھا, کتابیں نہیں ان کے پاس ذاتی ہوتی ہیں. اب جیسے ڈاکٹر حمید اللہ سے میری ملاقات ہوئی پیرس کے اندر, ان کے یہاں گئے, ان کے گھر میں تھوڑی سی کتابیں تھیں. اب وہ جو لکھتے ہیں تو نیچے بڑے تحقیقی ادارے جو ہوتے ہیں وہاں وہ روزانہ جاتے ہیں, صبح 9 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک وہاں گئے. جو کچھ بھی چیزیں ہیں مجلات اور رسائل میں ہیں, یورپ کے اندر ہیں, وہ تو 5 زبانوں میں 6 زبانوں میں لکھتے تھے. تو وہاں جا کے استفادہ کرتے تھے. جو کتابیں جہاں سے کہیں کسی جگہ سے, وہاں ان لوگوں کے یہ ہے کہ کہیں سے عاریتاً منگا بھی لیتے ہیں, کسی بھی تحقیقی ادارے میں, کسی یونیورسٹی سے, کہیں سے بھی کوئی وہ منگا لیتے تھے. اس طرح سسٹم تھا ان کے. تو اپنے پاس ہونا نہیں ضروری, اصل یہ ہے کہ ان کتابوں سے واقفیت, ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اب کیسے کریں گے, کس طرح کریں گے؟ بہت سے لوگ اپنے پاس مثلا ہارڈ ڈسک رکھے ہوئے, ماشاءاللہ اس میں ہزاروں کتابیں ہیں موجود, اور نکال لیتے ہیں اس میں اپنے مطلب. اب میرے پاس وہ پتہ نہیں کتنی تصویر شدہ اس طرح ہارڈ ڈسک میں یا کس چیز میں رکھی ہوئی, اس میں نہیں نکال پاتا ہوں. میرا طریقہ وہی اصل پرانی کتابیں دیکھنے کا ہے, اور مطبوعات یا مخطوطات, تو اس شکل میں پڑھتا ہوں, تب دماغ میں آتا ہے, تب اس کمپیوٹر میں ضبط ہو پاتا ہے, ورنہ نہیں ہو پاتا ہے. ورنہ اس کمپیوٹر وہ اڑ جاتا ہے, چلا جاتا ہے, جب سافٹ کاپی پڑھ نہیں پاتا ہوں. جزاک اللہ خیر شیخنا, بارک اللہ فیکم. ہم انشاءاللہ شیخ کو ایک مرتبہ پھر زحمت دیں گے, اس کے بعد بار بھی انشاءاللہ ہم شیخ سے استفادہ کریں گے. اس درمیان شیخ یہ تو بہت سی دوسری باتیں پتہ نہیں کیا کیا پیش تھے, اور ہم بھی انڈیا ہو کر کے آئے, یہ موقع الحمدللہ ملا. انشاءاللہ پھر ہم شیخ کو زحمت دیتے ہیں اور آپ سے روبرو کرائیں گے انہیں چند کلمات کے ساتھ, اور شیخ کے انتہائی شکریہ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی. جزاکم اللہ خیر شیخنا, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.